السلام علیکم۔ ناول من آئینہ سازم، قسط نمبر 3۔ زینب کے سر پر پہاڑ آ گرتا پر پھر بھی اسے تکلیف نہ ہوتی جتنی ہاشم کے چند الفاظ نے اس پر ڈھائی تھی۔ میں انوں سے نکاح کر چکا ہوں۔ زینب یہ سن کر بالکل دنگ رہ گئی۔ نکاح؟ یہ کب کیا تم نے؟ بہت دیر بعد اس کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ وہ کٹی ہوئی شاخ کی طرح گرنے لگی۔ اماں نے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ بہت غلط کیا تم نے ہاشم، طیبہ کانپتی آواز میں بولی۔ آپ ہمارے معاملے میں مت بولیں، ہاشم نے ان کو درستی سے کہا۔ یہ میری بیٹی کا معاملہ ہے جس پر میری بھانجی سوت بنائی ہے۔ تم دونوں کو شرم نہیں آئی اس کی ناک کے نیچے یہ کھیل کھیلتے؟ ارے کچھ تو لحاظ کرتے اپنی بیوی بچوں کا۔ وہ روتی ہوئی زینب کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ دوسری شادی گناہ نہیں، اور آپ کو ایک بار پھر کہہ رہا ہوں ہمارے ذاتی معاملے میں دخل مت دیں۔ وہ سخت پتھر بنا کھڑا تھا۔ اس انو چڑیل کو آ لگے، اپنا ایک گھر تباہ کیا، دوسرا بسانے چلی ہے۔ کہاں چھپی ہے ڈائن؟ اسی لیے میں اسے اپنی بیٹی کے گھر لے کر آئی تھی کہ اس کی گھرستی اجاڑ دے۔ اماں جذباتی ہو اٹھیں۔ خبردار آپ نے انو کو کچھ کہا، وہ میری نکاحی بیوی ہے اور بہت جلد میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ ہاشم کی بات پر زینب کا رہا سہا حوصلہ بھی جاتا رہا اور طیبہ آنکھیں پھاڑے داماد کو دیکھتی رہ گئی۔ کیا کمی تھی مجھ میں؟ کیوں تم انو کے جال میں آئے؟ اتنی پیاری بچیاں تمہیں دیں، اپنی زندگی کے 7 سال تم پر وارے، کہاں کمی رہ گئی؟ زینب اچانک تیر کی طرح اٹھی اور ہاشم کا گریبان پکڑ لیا۔ صرف بچیاں بیٹا دے سکی ہو مجھے؟ وہ سرد لہجے میں اس کی مٹھیاں اپنے کالر سے چھڑا کر بولا۔ زینب نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر نظر گھما کر 20 دن کے راحم کو۔ یہ پیدا کیا ہے، اسے کہتے ہیں اولاد نرینہ، ذہنی اور جسمانی معذور لڑکا۔ اس کو اپنے سر پر رکھوں؟ ہاشم نے اس کی نظروں کا تعاقب کر کے نخوت سے کہا۔ نہیں ہاشم، لڑکیوں کی پیدائش کو جواز مت بناؤ۔ تم راحم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی نفس کے ہاتھوں بہک چکے تھے، ورنہ بچیوں کے پیدا ہونے پر تم نے خوشیاں منائی تھیں۔ زینب نے بھیگی آواز میں کہا۔ میں جواز نہیں بنا رہا، مجھے اولاد نرینہ کی ضرورت ہے۔ بہت صبر کر لیا میں نے۔ ہر 2 سال بعد مجھے بیٹیوں کے تحفے دیتی رہی ہو تم، اور اس بار تو حد ہی کر دی، معذور بچہ پیدا کر لیا۔ وہ آنکھوں میں غصہ بھرے زینب کو دیکھنے لگا۔ تو کیا میرے ہاتھ میں ہے اولاد؟ میں خدا سے زبردستی لڑکیاں مانگ لاتی ہوں؟ زینب نے صدمے سے کہا۔ اور یہ معذور بچہ بھی میرا جرم ہے؟ اس نے نادر کی طرف اشارہ کیا۔ ہاشم بے نیازی سے کھڑا رہا۔ بہرحال اب یہ ڈرامے بازیاں بند کرو، تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو انو کو برداشت کرنا ہوگا، بصورت دیگر تم بچیوں کو لے کر اپنی ماں کے ساتھ جا سکتی ہو۔ ہاشم نے آخری وار کیا۔ تم اتنے پتھر دل ہو چکے ہو ہاشم کہ مجھے اور اپنی بچیوں کو بھی گھر سے نکال رہے ہو؟ زینب نے شکستہ انداز سے کہا۔ تم اپنے تماشے بند کرو اور شرافت سے رہو تو رہ سکتی ہو، ہاشم نے جیسے احسان کیا تھا۔ اچھی طرح سوچ لو، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ خاموشی سے رہنا ہے تو میرے ساتھ رہو، ورنہ سامان باندھ کر اپنی ماں کے ساتھ جا سکتی ہو۔ وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ زینب نے طیبہ کی طرف دیکھا جو ڈھلکے کندھوں سے سر جھکائے گہری سوچ میں گم تھیں۔ وہ یکدم 60 سال سے 80 سال کی عمر کو پہنچی ہوئی دکھائی دیتی تھیں۔ ایک بیوہ عورت جو پچھلے 20 سالوں سے بھائی کے گھر پر پڑی ہو اور اپنی بیاہی بیٹی کو 5 بچوں سمیت کہاں رکھ سکتی تھی؟ اماں، انو کے بھائی بھابھی کو خبر کرو، یہ کیا ظلم ڈھایا ہے انو نے مجھ پر؟ زینب نے روتے ہوئے ماں سے کہا۔ کیا کہوں بیٹا، وہ تو اس کمبخت سے پہلے ہی عاجز تھے، اب جان چھڑانے پر خوشی منائیں گے۔ میری بہن زندہ ہوتی تو اس لڑکی کو چیر کر رکھ دیتی۔ بھائی بھابھی کا کیا ہے؟ وہ شکست خوردہ آواز میں بولی۔ اماں پھر ماموں سے بات کرو، زینب نے لجاجت سے کہا۔ اس بد زبان اور ہٹ دھرم عورت سے تیرے ماموں ویسے ہی خائف ہیں، وہ تو اس سے ہمدردی کرنے پر مجھے ہی سلواتے سناتے ہیں، اب بھی مجھے ہی ملامت کریں گے کہ میں اسے ادھر کیوں لے آئی۔ تو اب کیا یہ ہمیشہ کے لیے میرے ہاشم پر قبضہ جما کر بیٹھ گئی ہے؟ زینب نے بے یقینی سے پوچھا۔ اب بھی کوئی شک ہے تجھے؟ بیٹھ گئی ہے تیرے سر پر، کل کو بچہ بھی گود میں ہوگا، طیبہ نے جل کر کہا۔ اماں، تم انو کو اس گھر میں نہ لاتی، میں اسے رکنے کا نہ کہتی، اور نہ ہی میرے ساتھ یہ انہونی ہوتی، زینب نے پچھتاوے سے کہا۔ بس اب جو ہونا تھا ہو چکا، طیبہ نے ایک آہ بھری۔
اماں ہاشم ایسا تو نہیں تھا، پھر کیسے بدل گیا؟ زینب کی بات پر طیبہ طنز سے ہنسی۔ مرد کو بدلتے دیر لگتی ہے، یہ سرہانے کا سانپ ہوتا ہے زینب، بے خبری میں عورت کو ڈس لیتا ہے۔ جب عورت آنکھیں بند کر کے اس پر اعتبار کرتی ہے، یہ ان بند آنکھوں کا فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ طیبہ کی بات زینب کے دل کو پارا پارا کر گئی۔ اس بار آنسو آنکھوں سے نکلنے کے بجائے دل سے نکلے تھے۔ یہ اسٹور کا کاٹ کباڑ وقفے وقفے سے بابا کو کیوں یاد آ جاتا ہے؟ مفت کے مزدور ہیں ہم، جو 2 منزلہ سیڑھیاں اتار کر ان کی مطلوبہ چیز پہنچائیں۔ مومنہ نے بیزاری سے بابا آدم کے زمانے کی شوکیس گھسیٹی۔ آرام سے، اس کا شیشہ نکل رہا ہے، ہمنہ نے کہا۔ نکل نہیں رہا، نکل چکا ہے۔ وہ تھوڑی دیر سستانے کو چجے پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ ہمنہ بہن، دوڑ کر نیچے جاؤ اور میرے لیے پانی لے آؤ۔ پھر اس نے شوکیس کے شیشے کو سیٹ کرتی ہمنہ سے کہا تو وہ سر ہلا کر نیچے چلی گئی۔ ابھی اس آفت کو اٹھا کر نیچے جانا ہے، اف سوچ کر ہی تھکن ہو رہی ہے، اور وہ حیان اتنا مسٹنڈا ہو گیا ہے کہ اسے کیوں نہیں بابا ایسے کام کرواتے۔ مومنہ نے جل کر سوچا۔ اچانک ایک کبوتر اس کے کندھے پر آ بیٹھا۔ ہش ہش، اس نے کبوتر کو اپنے کندھے سے اڑایا اور کود کر سجے سے اتری۔ توبہ، یہ کہاں سے آ گیا؟ مومنہ نے آسمان کی طرف پھر پڑپڑاتے کبوتر کو دیکھا۔ مومی جانی، دفتن قریب سے عزیر کی آواز سنائی دی تو وہ اچھل پڑی۔ ارے، گھبرا گئی۔ یار، ایک کبوتر ہی تو تھا، کوئی توپ نہیں تھی۔ عزیر ہنس کر آگے بڑھا اور اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ مومنہ تو اتنی جرأت پر بھونچی رہ گئی۔ کیا بکواس ہے، ہٹو پرے۔ اس نے عزیر کے ہاتھ جھٹک کر اس کو خود سے دور دھکیلا۔ ناراض کیوں ہوتی ہو جانی؟ وہ دلبری سے بولا۔ آج اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ مومنہ کو سخت تاؤ چڑھا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ یہ مجھ سے کس طرح بات کر رہے ہو؟ اور ہماری چھت پر آنے کی تمہاری جرأت کیسے ہوئی؟ ایک بات کرنا تھی تم سے مومی، وہ اسی موڈ میں بولا۔ مومی، تمہارا سر، وہ چیخی۔ یار، بس یہی عادت تمہاری بہت بری ہے، غصہ بہت کرتی ہو۔ میں تو سمپلی تم سے آئی لو یو بولنے آیا تھا، اپنے کبوتر کے ذریعے پیغام بھیجا، پر تم نے اسے بھگا دیا تو مجھے ہی آنا پڑا۔ یہ دیکھو۔ عزیر نے جھک کر ایک کاغذ کی گولی اٹھا لی اور اسے کھول کر مومنہ کو دکھایا، جس پر بے ڈھنگی لکھائی میں آئی لو یو لکھا تھا۔ مومنہ کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے جھپٹ کر وہ کاغذ پرزے پرزے کر دیا۔ خبیث انسان، بھاگ یہاں سے، ورنہ اسی طرح تیرے ٹوٹے ٹوٹے کر دوں گی۔ وہ انتہائی جلال میں اس کی طرف بڑھی۔ عزیر کو اپنی خیریت خطرے میں نظر آئی۔ وہ فوراً پیچھے دوڑا اور دیوار پھلانگ لی۔ مومی، میرے محبت نامے پر غور ضرور کرنا، تمہارا پرانا عاشق ہوں، آئی لو یو، وہ زور سے کہہ کر اپنی چھت سے غائب ہو گیا۔ مومنہ لال بھبو کا چہرہ لیے دیکھتی رہ گئی۔ آپ ہی پانی، ہمنہ کی آواز پر وہ چونکی۔ کیا ہوا، اتنی لال پیلی کیوں ہو رہی ہے؟ ہمنہ نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، مومنہ نے اپنی سانسیں بحال کیں اور پانی پیا۔ پھر شوکیس اٹھا کر نیچے پہنچانے تک وہ عزیر کی آج کی جرأت کے بارے میں سوچتی رہی اور کھولتی رہی۔ راحم کی طبیعت اچانک ہی بگڑ گئی تھی۔ بخار اتنا تیز ہوا کہ اسے جھٹکے لگنے لگے۔ زینب اور یہ تینوں بہنیں ساری رات جاگ کر پریشان رہیں۔ بھائی کی تیمارداری کے ساتھ خدا سے اس کی صحت کی دعائیں بھی مانگتی رہیں۔ زینب بے قرار ہو کر کئی بار نیچے گئی اور ذیلی گیٹ بجاتی رہی، پر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ صبح کو زینب پھر مجبور ہو کر نیچے گئی۔ ہاشم دفتر جانے کے لیے گاڑی کے پاس تیار کھڑا تھا۔ زینب کو دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ کیا بات ہے، یہاں زینب کیوں آئی ہو؟ انیسہ نے ناگواری سے پوچھا۔ راحم کی طبیعت اچھی نہیں، رات سے بخار میں تپ رہا ہے، اب تو جھٹکے بھی لگ رہے ہیں، اسے ہسپتال لے کر جانا ضروری ہے۔ اگر ہاشم اپنی گاڑی میں اسے ہسپتال لے چلے تو؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ وہ معذور لڑکا کیسے گاڑی میں سوار ہو سکتا ہے، جس کو اٹھانے کے لیے 4 بندے چاہیے، جو اسے نیچے لائیں پھر گاڑی میں بٹھائیں؟ ہاشم میں اتنی طاقت دیکھی ہے کہ وہ اس 1.5 عمری میں ایک معذور کا بوجھ اٹھائے، انیسہ نے تڑپ کر جواب دیا۔ میں اور بچیاں اسے نیچے لے آئیں گے، ہم اسے… بس بس، زیادہ باتیں نہ کرو، ہاشم کو دفتر سے دیری ہو رہی ہے، وہ نہیں لے جانے والا راحم کو، تم اور تمہاری بیٹیاں اتنی ہی ٹارزن ہو تو اسے رکشے میں بٹھا کر لے جاؤ۔ انیسہ نے زینب کی بات نخوت سے کاٹی۔
یا اپنے اس داماد سے کہو اسے ڈاکٹر کو دکھا لائے، بڑا چرچا کرتی ہو سب سے اس کا، میرا داماد ایسا، میرا داماد ویسا، اب تمہارے کام آئے نا۔ انیسہ نے طعنہ مارا تو زینب نے لب کھینچ لیے۔ کشف کی شادی کے بعد ایسے طعنے مارنا انیسہ کا معمول تھا۔ زینب نے امید طلب نظروں سے ہاشم کی طرف دیکھا جو بے نیازی سے گاڑی میں چابی ڈال رہا تھا۔ وہ اسے مخاطب نہیں ہوتا تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ زینب نے نا امیدی سے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے اور انیسہ تنفر سے مسکراتی اندر چلی گئی۔ اتنی صبح سویر تو ڈاکٹر کی کلینک بھی نہیں کھلی ہوگی، کیسے جا کر دوا لوں؟ ان کے گھر چلی جاتی ہوں۔ زینب نے اوپر آ کر بخار سے پھنکتے بیٹے کو دیکھا اور فیصلہ کیا، اماں ڈاکٹر سے فون کر کے پوچھ لو، راحم کی حالت بتاؤ۔ ہمنا نے مشورہ دیا۔ یسریٰ ڈاکٹر کا نمبر ملا۔ زینب کے کہتے ہی یسریٰ نے علیم الدین کا نمبر ملایا۔ رات سے بند نمبر اب کھلا ہوا تھا۔ یسریٰ نے موبائل ماں کو دیا۔ وہ بے قراری سے راحم کی طبیعت بتانے لگی۔ ڈاکٹر صاحب میں راحم کو آپ کے پاس دکھانے لاؤں؟ اس نے روندی آواز میں پوچھا۔ یسریٰ نے مومنہ کو دیکھا۔ بھلا راحم کیسے کہیں لے جایا جا سکتا ہے؟ پھر کیا کروں ڈاکٹر صاحب؟ اچھا ٹھیک ہے، خدا آپ کو خوش رکھے۔ جی بہتر۔ زینب نے فون رکھ کر اپنے آنسو آنچل سے صاف کیے۔ کیا ہوا اماں؟ مومنہ نے پوچھا۔ بیٹا وہ نواز الدین کو بھیج رہے ہیں، راحم کو آ کر دیکھے گا اور دوا لکھ دے گا۔ زینب کی آواز میں کچھ ٹھہراؤ تھا۔ چلو شکر، ڈاکٹر چیک اپ کرنے کو آ رہا ہے، ورنہ راحم بیچارہ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا۔ مومنہ نے بے اختیار شکر کیا۔ کل رات سے بھائی کی حد درجہ بگڑی طبیعت نے بہنوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ میرا بچہ ایک رات میں ہی سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ زینب راحم کے سرہانے بیٹھ گئی جس کا بدن اب بھی دہک رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں نواز راحم کو دیکھنے آ گیا۔ بہت توجہ سے اس کا چیک اپ کیا۔ زینب سے مریض کی کیفیت پوچھی اور اپنے پیڈ پر کچھ ادویات لکھ کر دیں۔ بیٹا میرا بچہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ زینب نے بے قراری سے پوچھا۔ انشاءاللہ، فکر مت کریں، بس اس کے بخار پر نظر رکھا کریں کہ وہ بڑھنے نہ پائے، وقت پر دوا دیا کریں، پھر انشاءاللہ یہ فٹس نہیں پڑیں گے۔ اس نے اماں کو تسلی دی۔ خدا تمہارا بھلا کرے بیٹا، میری ایک کال پر دوڑے چلے آئے ہو۔ اس سے دواؤں کا پرچہ لیتے زینب نے دعا دی۔ یسریٰ بیٹا نواز بیٹے کے لیے چائے بناؤ۔ انہوں نے پاس کھڑی یسریٰ سے کہا۔ نواز چھوٹے سے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ یہ ایک کمرہ اور صحن ہے ہمارے پاس، معذور بچے کو بستر دے دیا ہے میں نے، ہم ماں بیٹیاں نیچے ہی اپنے بستر لگا لیتی ہیں، زینب نے سادگی سے بتایا۔ ہمنا نے سر پر ہاتھ مارا۔ اف اماں بھی نا سب کو اپنی غریبی کی داستان سنانے بیٹھ جاتی ہیں۔ یہ چائے۔ تھوڑی دیر میں یسریٰ ٹرے میں چائے لے آئی۔ تھینکس۔ اس نے فوراً کپ اٹھا کر منہ سے لگایا۔ اس وقت چائے کی شدید طلب تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، بیٹا ناشتہ بنا دوں؟ زینب نے پیشکش کی۔ ارے نہیں، میں صبح میں بس چائے لیتا ہوں، آج آپ کا فون آ گیا تو بابا نے کہا فوراً جاؤ ایمرجنسی ہے، اسی لیے چائے ادھوری چھوڑ کر آ گیا۔ ماشاءاللہ کتنے سعادت مند ہو، سلامت رہو، زینب نے ستائشی انداز میں کہا۔ اچھا یہ دوا کیسے دینی ہے؟ سب لکھا ہے نا؟ جی میں بتاتا ہوں، آپ آ کر سمجھ لیں، نواز نے پین نکال کر یسریٰ سے کہا۔ یسریٰ قریب آئی اور تھوڑا جھک کر اس کی ہدایات سننے لگی۔ اتنے میں مشال نے دروازے سے سر نکالا اور ہاتھ بڑھا کر سوئچ بورڈ میں لگا پنکھے کا بٹن بند کر دیا۔ نواز یسریٰ کو پرچے پر پین کی مدد سے دوا کے اوقات بتا رہا تھا۔ پنکھا بند ہونے پر سر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ لائٹ چلی گئی۔ اس نے یسریٰ سے پوچھا۔ نہیں تو؟ یسریٰ گڑبڑائی اور بے بس نظروں سے مشال کو دیکھا۔ پنکھا کھول دو مشال، ڈاکٹر صاحب چلے جائیں تو ہم بند کر دیں گے، زینب نے رسان سے کہا۔ نہیں بابا کہہ کر گئے ہیں صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک پنکھے بند رکھنے ہیں، بجلی کا بل بہت زیادہ آ رہا ہے، مشال نے ہٹ دھرمی سے کہا۔ آج راحم کی طبیعت اچھی نہیں، ابھی پنکھا کھول دو، کل سے تمہارا بجلی کا بل بچائیں گے، مومنہ نے راحم کو آنچل سے ہوا دیتے ہوئے کہا۔ آپ کھلوا دیں تو بابا کے پاس آپ کی شکایت جائے گی اور آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوگا، مشال کے لہجے میں دھمکی تھی۔ نواز تعجب سے اس چھوٹی سی لڑکی کی جرأت دیکھنے لگا۔ ہاں لگا دینا شکایت، پاپا کوٹنی، پہلے کون سا بابا نے ہمیں سکھی رکھا ہے
جو اب پہاڑ توڑ دیں گے۔ ہٹ یہاں سے۔ مومنہ جارحانہ انداز میں اٹھی اور مشال کو پرے کر کے پنکھا کھول دیا۔ میں بابا کو بتاؤں گی۔ مشال لال بھبو کا چہرہ لیے واپس چلی گئی۔ مومنہ بند کر دو پنکھا، مر نہیں جائیں گے ہم۔ سمجھو لائٹ چلی گئی ہے، یسریٰ نے جھنجھلا کر کہا۔ کیوں سمجھوں لائٹ چلی گئی ہے؟ ہم لوڈ شیڈنگ کا عذاب بھی سہیں اور اس خود ساختہ پابندی کا بھی۔ خود تو سارا دن 3 AC چلاتے ہیں اور بجلی کا بل ہمارے ایک پنکھے پر ڈال دیتے ہیں۔ مومنہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ تمہارے تو منہ کے آگے خندق ہے۔ اب ایک کی 10 جا کر اپنے بابا کو سنائے گی، وہ خفا ہوں گے۔ زینب نے پریشانی سے مومنہ کو ڈانٹا۔ سناتی رہے۔ مومنہ نے سر جھٹکا۔ بہت ہر دھرم لڑکی ہے، باز نہیں آئے گی۔ زینب نے مایوسی سے کہا۔ نواز بغور سب دیکھ رہا تھا۔ اچھا آنٹی اب اجازت دیں۔ وہ کپ ٹیبل پر رکھ کر کھڑا ہوا۔ بہت شکریہ بیٹا۔ آپ بار بار مجھے شرمندہ مت کریں آنٹی، ایک ڈاکٹر ہوں اور یہ میرا فرض ہے، اس نے انکساری سے کہا۔ جیتے رہو، زینب نے دل سے دعا دی۔ وہ کمرے سے نکلتے نکلتے دروازے کے سائڈ پر کھڑی یسریٰ کے پاس رکا۔ چائے بہت اچھی بنی تھی، اگر تھوڑی سی شکر شامل ہوتی تو اور اچھی بنتی، نواز نے مسکرا کر کہا تو یسریٰ شرمندگی سے ارک ارک ہو گئی۔ او سوری، میں چینی ڈالنا بھول گئی۔ اس نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ ماں کے کہنے پر مہمان کے لیے چائے تو بنا لی، پر چینی ندارت تھی۔ مہینے کے آخر میں ایسی ہی چیزیں ختم ہو جاتی تھیں۔ بیٹا تمہاری فیس میں کچھ دنوں بعد کلینک پر آ کر دے جاؤں گی، اماں نے اسے جاتے جاتے کہا۔ نہیں، فیس کی ضرورت نہیں، اب آپ میرے بھائی جیسے دوست کی ساس امی ہیں تو سمجھ لیں میری بھی ماں ہوئیں، اور ماؤں سے فیس کون لیتا ہے؟ نواز نے اتنی محبت سے انکار کیا کہ زینب کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ بہت اچھا سعادت مند بچہ ہے، باپ کی طرح توجہ سے مریض دیکھتا ہے اور ان کی طرح خدا ترس بھی ہے۔ زینب کی رائے نواز کے بارے میں بالکل بدل چکی تھی۔ یسریٰ اس یو ٹرن پر مسکرا دی۔ یہ میرا گھر ہے، جہاں اب کچھ نہیں میرا رہا، زینب نے تھکن زدہ انداز میں سوچا۔ انوں نے ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیا، جس کے پیدا ہونے کے بعد زینب کے لیے حالات اور مشکل ہو گئے۔ اس کا اور بچیوں کا جینا اپنے ہی گھر میں حرام ہو گیا۔ انوں کو ہر وقت یہ وہم ستاتا کہ زینب اس کو اور اس کے اکلوتے فرزند کو جان سے مار دینا چاہتی ہے، اسی لیے اس نے زینب کے کچن میں کچھ پکانے پر مکمل پابندی لگا دی، بلکہ اس کا کچن میں قدم رکھنا ہی بند کرا دیا۔ ایک باورچی کا فی الفور انتظام کیا گیا، وہی کچن سنبھالتا تھا۔ یہ ایک طرح سے زینب کے لیے بھی سہولت تھی کہ وہ 5 بچوں کے ساتھ کھانا پکانا اب نہیں کر سکتی تھی۔ خاص طور پر رحم کی پیدائش کے بعد وہ بہت مصروف ہو گئی تھی۔ ایک معذور بچے کو سنبھالنا بہت دقت طلب کام ہے، لیکن یہ پابندی کچن تک محدود نہیں تھی۔ انوں بچیوں کو گھر میں چلتے پھرتے بھی برداشت نہ کرتی۔ وہ کبھی اس کے کمرے میں چلی جاتی تو حیان کا گلا دبانے یا اس کو بیڈ سے نیچے گرانے کا الزام اس پر لگا دیتی اور ہاشم سے ان کی خوب ڈانٹ پڑواتی۔ بچیاں باپ کے ناروا رویے سے کملا کر رہ گئی تھیں۔ اپنے ہی گھر میں وہ چوروں کی طرح چلتی پھرتیں۔ انوں جہاں انہیں دیکھتی جھڑک دیتی، ہاشم بھی ہر وقت اپنے کمرے میں جانے کا کہتا۔ زینب کو انوں سے زیادہ ہاشم کے سلوک کا دکھ ہوتا۔ نئی عورت اور اولاد نرینہ پا کر اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا۔ وہ انوں کا ہر جھوٹ آنکھیں بند کر کے سچ مان رہا تھا۔ گھر میں انوں کی شکایتوں اور اس کی بڑھتی انسیکیورٹی کے پیش نظر ہاشم نے ایک بڑا فیصلہ کیا اور زینب اور بچیوں کو اوپری پورشن میں شفٹ ہونے کو کہا۔ زینب نے خوب ہی احتجاج کیا، روئی دھوئی، لیکن جب ہاشم نے اسے گھر سے چلے جانے کا کہا تو اس کا احتجاج جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اوپری پورشن میں ایک کمرہ تھا جو کبھی اسٹور کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اب زینب کی قیام گاہ بننے جا رہا تھا۔ ہاشم نے اونا پونا خرچہ کر کے چند دنوں میں ایک باورچی خانہ اور ایک باتھ روم بھی تیار کروا دیا۔ زینب اوپر شفٹ ہوتے سسکیوں سے روئی تھی۔ اس کی راجدھانی جیسے اسی دن اجڑ گئی تھی۔ مہینوں لگے تھے اسے اور بچیوں کو اس سہولیات سے مبرا ایک کمرے میں سیٹ ہونے میں۔ بچیوں کے کھلونے ہی جہاں پورے نہ پڑتے، وہاں ان 6 نفوس کو ٹھسایا گیا تھا۔ رات کی سکوت بھری ساعتوں میں وہ رحم کے سرہانے بیٹھی اس کی پیشانی پر پٹیاں رکھ رہی تھی۔ نواز نے کہا تھا کہ اس کا بخار بڑھنے نہیں دینا، اور بخار ہر 3 گھنٹوں بعد تیز ہو جاتا تھا۔ اماں اور یسریٰ آدھی رات تک جاگتی رہیں۔
پھر مومنہ نے ان دونوں کو زبردستی راہم کے سرہانے سے اٹھایا اور خود بیٹھ گئی۔ پٹیاں رکھتے مومنہ کا دل بھائی کی لاچاری پر رو رہا تھا، جو ہر کام کے لیے ان کا محتاج تھا۔ خدا کی نہ جانے کون سی مصلحت تھی جو راہم پیدائشی معذور تھا۔ اگر یہ نارمل انسان ہوتا تو آج کیسا نوجوان کڑیل دکھائی دیتا۔ وہ تصور میں راہم کو وجی نوجوان کے روپ میں دیکھنے لگی۔ دفتن کسی کھٹکے نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ چونک پڑی۔ ہلکی ہلکی ٹک ٹک کمرے کے دروازے سے سنائی دے رہی تھی۔ مومنہ بستر سے نیچے اتر کر دروازے کی طرف آئی اور دروازے سے کان لگایا۔ اس کے پیر سے کوئی چیز ٹکرائی تو اس نے فوراً نیچے دیکھا۔ نچلی کنڈی کو سرات کی طرح چھیڑا جا رہا تھا۔ کون ہے یہ الو جو رات میں اپنی کارروائی کرتا ہے؟ مومنہ کے خون میں فشار برپا ہوا اور اس نے جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے اکڑوں بیٹھا بندہ ہڑبڑا کر کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ سے چھری پھسل کر گری۔ مومنہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ تمہاری یہ ہمت؟ وہ شوق سے نکلی تو جارحانہ اس کی طرف بڑھی۔ عزیر نے پلٹ کر دوڑ لگا دی۔ مومنہ بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ اوپری سیڑھیوں پر تیزی سے چڑھ گیا۔ مومنہ نے بھی سیڑھیاں پھلانگی اور پوری قوت لگا کر اسے شرٹ کے کالر سے پیچھے کھینچا۔ چھوڑو میری شرٹ! وہ غصے سے مومنہ کی طرف مڑا۔ تو یہ تم تھے جو راتوں کو ہمیں ہراساں کیا کرتے تھے؟ مومنہ نے پھولی سانسوں سے دانت پیس کر پوچھا۔ ہاں میں ہی تھا۔ پھر؟ عزیر نے تندی سے کہا۔ کیوں گھسنا چاہتے تھے ہمارے گھر میں ذلیل انسان؟ مومنہ اس کی ہٹ دھرمی پر چلائی۔ تمہاری چاہ میں۔ عزیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ مومنہ کے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں مومنہ۔ وہ مومنہ کا ہاتھ اپنے لبوں تک لے گیا۔ بے غیرت خبیث! مومنہ نے ترشی سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر اسے زور سے تھپڑ مارا کہ رات کے سناٹے میں اس کی زناٹے دار آواز دور تک گونجی۔ عزیر ساکت رہ گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ پھر اس نے 2 قدم بڑھ کر اسے کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑا۔ چھوڑو مجھے! مومنہ نے اپنے آپ کو چھڑانا چاہا پر اس کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط تھی۔ بڑی ترم خان بنی پھرتی ہو، جانتی ہو میں کیا کچھ کر سکتا ہوں؟ ادھر ہی منٹوں میں تمہاری ہوا نکال دوں گا۔ عزیر نے اس کو باہوں میں جکڑنے کی کوشش کی۔ ذلیل انسان دفع ہو جاؤ! وہ پورا زور لگا کر اسے الگ ہوئی اور اسے پیچھے دھکا دیا۔ میں تھوکتی ہوں تم جیسوں پر، کتے! مومنہ نے تیزی سے جھک کر ایک بھاری لوہے کا ڈنڈا اٹھایا اور عزیر کو دے مارا۔ عزیر اپنا کندھا پکڑ کر بلبلایا۔ مومنہ آپی! وہ ابھی اس کے سر کا نشانہ لے رہی تھی کہ ہمنہ کی آواز پر چونکی۔ مومنہ نام ہے نا تمہارا؟ تمہیں اس بدنام زمانہ نہ کر دیا تو میرا نام بدل دینا۔ عزیر اپنا درد دباتا غصے سے بولا اور تیزی سے اپنی چھت کی طرف جا کر دیوار کود گیا۔ مومنہ ہاتھ میں ڈنڈا لیے اس کی پیٹھ تکتی رہ گئی۔ چاند کی پوری تاریخ تھی، تبھی ہر منظر بینائی کی پہنچ میں تھا۔ مومنہ آپی آپ اس کبوتر باز کو کیوں مار رہی تھیں؟ یہ چوری کرنے آیا تھا؟ ہمنہ نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ مومنہ نے ایک سانس بھر کر ڈنڈا دور اچھال دیا۔ ہاں میری عزت پر نقب ڈالنے آیا تھا۔ وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ کیا کہا؟ ہمنہ کے کچھ پلے نہ پڑا۔ کچھ نہیں، دماغ ٹھکانے نہیں تھا محترم کا، تم نہ آتی تو ٹھکانے لگا چکی ہوتی۔ وہ ہمنہ کے ساتھ نیچے اترتی ہوئی بولی۔ آپی ہم کتنے انسیکیور ہیں، پڑوسی بھی آرام سے گھر میں گھس آتے ہیں، بابا کا کوئی لحاظ ہی نہیں کسی کو، سب کو پتہ ہے ہمارا باپ ہمیں لفٹ نہیں کرواتا۔ ہمنہ کی آواز میں دکھ اور خوف کا ملا جلا تاثر تھا۔ مومنہ نے اپنی چھوٹی بہن کو گلے سے لگا لیا۔ پریشان نہ ہو ہمنہ۔ کیسے پریشان نہ ہوں آپی؟ ہمیں سیکیورٹی دینا بابا کی ذمہ داری ہے نا، لیکن اگر ہم یہ بات بابا کو بتائیں تو وہ الٹا ہم پر ہی الزام لگا دیں گے۔ ایسے بھلا بابا کس کے ہوتے ہیں؟ آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ کشف باجی نے ایک لڑکی کی شکایت بابا سے کی تو بابا نے کہا تم خود ہی اسے متوجہ کرتی ہو، یہ تو وکٹم بلیمنگ ہے آپی۔ ہمنہ نے بھیگے لہجے میں کہا تو مومنہ لب بھیج گئی۔ کشف کا قصہ کوئی ایک تو نہیں تھا جب ان بہنوں کو اس قسم کی کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر بار بتانے پر انیسہ بیگم اور بابا نے الٹا ان پر ہی الزام دھرا کہ تم لوگ لڑکوں کو اپنی جانب اٹریکٹ کرواتی ہو۔ ایسے ہی کوئی کسی کو نہیں چھیڑتا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم انسیکیور ہیں اور ہمارا کوئی سائبان نہیں، تو ہمیں خود بہادری دکھانا ہوگی ہمنہ۔
اب سے ہمیں چوکنا ہو کر رہنا ہوگا، ورنہ یہ عزیر جیسے بےحیا لڑکے نقب زنی کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ مومنہ نے بہن کی پیٹھ تھپکتے گہری سوچ میں گھر کر کہا۔ نواز الدین راحم کو دیکھنے وقتاً فوقتاً ان کے گھر آتا رہا، اور اب وہ ان کے گھر کے دگرگوں حالات سے بہت حد تک واقف ہو گیا تھا۔ ان ماں بیٹیوں کے لیے اس کے دل میں ایک انجانی سی ہمدردی پیدا ہو گئی تھی۔ مومنہ اور ہمنہ اسے ایک بھائی کی طرح عزت دیتی، اور سنجیدہ سی یسریٰ کے چہرے پر اسے دیکھ کر روشنی سی پھیل جاتی۔ نہ جانے کیوں وہ بھی اسے دیکھ کر اپنے دل میں نرم جذبات محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے ان کے گھر آتا تھا، لیکن اس کا آنا انیسہ بیگم کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ نواز کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہاشم اسے اپنے پاس بلا کر اس کی عدالت لگا دے گا۔ وہ معمول کے مطابق راحم کو دیکھنے آیا تو اطلاعی گھنٹی پر یہ ماں بیٹیاں اچھل پڑیں۔ ان کے حواس باختہ چہرے دیکھ کر اسے تعجب ہوا۔ ہمنہ نے فوراً باہر دوڑ لگا دی تھی۔ وہ واپس آئی تو اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ نواز کو باپ کے بلاوے کی اطلاع دی۔ نواز نیچے گیا تو صحن میں اخبار پڑھتا ہاشم اس کو سر سے پیر تک گھورنے لگا۔ ڈاکٹر نواز الدین نام ہے تمہارا؟ ہاشم نے عجیب انداز میں پوچھا تو نواز نے سر ہلایا۔ کہاں چلاتے ہو کلینک؟ دوسرا سوال۔ نواز نے علاقے کا نام بتایا۔ لگتا ہے تمہارا کلینک چلتا نہیں، جو گھروں میں آ کر مریض دیکھتے ہو، انہوں نے رعونت سے کہا۔ میرے کلینک پر دن میں 300 سے 400 مریض آتے ہیں انکل، نواز نے تحمل سے جواب دیا۔ پھر یہاں ہر دوسرے دن کیوں آتے ہو؟ اپنے کلینک میں ہی بیٹھا کرو، ہاشم نے دو ٹوک انداز میں کہا تو نواز کو سخت خفت محسوس ہوئی۔ اوکے، وہ مزید کوئی لفظ کہے بغیر ان کے گھر سے نکل آیا، اور پھر کبھی راحم کو دیکھنے ان کے گھر نہیں گیا۔ زینب نے فون کر کے ہاشم کے رویے کی معذرت بھی کی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی اور شرمندہ ہو رہی تھی۔ نواز نے ان کو شرمندگی سے نکالا۔ وہ فون پر راحم کی کیفیت سن کر دوا دیتا تھا۔ کئی دن گزر گئے، بظاہر سب کچھ ویسا ہی تھا، مگر نواز ایک بے چینی میں گرفتار ہو گیا۔ یسریٰ کا روشن چہرہ اسے بھلائے نہ بھولتا۔ وہ اسے نہ دیکھ کر بے چین تھا۔ خود کو بہت سمجھانے بجھانے کے بعد جب دل نہ سنبھلا تو اس نے بابا سے جا کر یسریٰ کا ہاتھ مانگنے کی بات کی۔ علیم الدین فوراً ہی راضی ہو گئے۔ وہ یہ نیک کام کرنا چاہتے تھے، مگر بیٹے پر دباؤ ڈالنا ان کو منظور نہ تھا۔ اب اس نے خود ہی بات چھیڑی تو وہ ہاشم کے پاس اس کا رشتہ لے کر چلے آئے۔ انیسہ بیگم نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں۔ ایسا ہونہار ڈاکٹر یسریٰ کا طلبگار! ابھی تو اس چڑیل کشف کو نپٹایا ہے، وہ بھی اپنے گھر میں خوش باش ہے۔ زینب کی بیٹیوں کو رشتے مل کیسے رہے ہیں؟ اس ڈاکٹر کو تو گھر بلوا کر پھنسایا ہے یسریٰ نے۔ انیسہ نے تنفر سے سوچا ہی نہیں بلکہ میٹھے لہجے میں ہاشم کے سامنے اظہار بھی کر دیا۔ بھئی یہ لڑکیاں تو بہت تیز جا رہی ہیں، اپنے بر خود ہی تلاش کر لیتی ہیں۔ آپ کا تو کوئی کردار ہی نہیں ان کو بیاہنے میں۔ کشف کا رشتہ بھی آنن فانن آیا، اور ہم نے سیدھے سادے انداز میں فوراً شادی کر دی۔ کچھ نہ سوچے یہ اچانک آسمان سے ٹپکا کیسے ہے؟ اور اب یہ نواز الدین نے 2 ہفتے مسلسل راحم کے بہانے چکر لگا کر آخر رشتہ بھجوا دیا۔ بس بھئی، ایسی تیزیاں ہم نے نہ دیکھیں۔ انیسہ کی بات پر ہاشم سوچنے پر مجبور ہوا۔ ڈاکٹر علیم الدین اچھا انسان ہے، جہیز لینے سے قطعی انکار کر دیا، شادی کا خرچہ بھی خود ہی کرے گا۔ ہاشم کچھ اور بھی سوچ رہا تھا۔ انیسہ بھی اس پوائنٹ پر آ کر سوچنے پر مجبور ہوئیں۔ بس تو آپ ہاں کر دیں، جائیں جہاں جانا ہے، ہماری پریشانیاں تو کم ہوں۔ ایسے ہلکے کردار کی لڑکیوں کو جلد بیاہنا ہی بہتر ہے، وہ کڑے دل سے بولی۔ دوسری طرف اوپری پوشن میں یہ ماں بہنیں مسرت کے بے پایاں احساس سے دوچار تھیں۔ زینب تو بار بار سجدہ شکر بجا لا رہی تھیں، خدا نے بیٹھے بٹھائے ایک اور بیٹی کا نصیب کھول دیا۔ یسریٰ خود عجیب احساسات کا شکار تھی۔ بھلا اس نے کب نواز سے شادی کرنے کا سوچا تھا؟ بس ایک پسندیدگی تھی، جیسی چاند کو دیکھ کر محسوس ہوتی ہے، بنا حاصل کی تمنا کیے۔ مومنہ اور ہمنہ ہی کھل کر خوشی کا اظہار کر رہی تھیں۔ کشف نے بھی فون کیا تھا۔ نواز نے مہران سے مشورہ کر کے رشتہ بھیجا تھا، وہ بھی بہت خوش تھی۔ ایک اور اسیر زادی آزادی کی فضاؤں میں پرواز کو اڑنا ہی چاہتی تھی۔ زینب کو اوپری پوشن میں شفٹ کر کے ہاشم نے جیسے
اس کی طرف سے بالکل ہی لا تعلقی اختیار کر لی۔ زینب اور بچوں کے مسائل، ان کی ضروریات اب اس کے لیے ثانوی حیثیت رکھتی تھیں۔ پھر انیسہ کے پے در پے ہوتے بچوں نے اس کی پوری توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ ایک بیٹے کے بعد انیسہ کی 2 بیٹیاں ہوئیں۔ گھر میں اس کے قدم جمتے گئے اور زینب کے گھٹتے چلے گئے۔ اب انیسہ کا راج تھا۔ وہ جو کہتی، جیسا چاہتی ویسا ہی ہوتا۔ ہاشم اونا پونا خرچہ زینب کو تھما دیتا کہ خود ہی راشن پانی اور دوسری ضروریات کا بندوبست کرے۔ زینب نے انہی دنوں گھر سے باہر قدم رکھنا سیکھا تھا، ورنہ اس کی تمام ضروریات گھر بیٹھے پوری ہوتی تھیں۔ ان دنوں ہی اس نے روپے بچانے اور کھینچ تان کر گزارا کرنے کے لیے سستی مارکیٹ کا رخ کیا تھا۔ سستے پھل، سستی سبزیاں، سستا سودا سلف اور سستے کپڑے۔ وہ جیسے عرش سے گر کر فرش پر رینگنے لگی تھی اور اس کے ساتھ 5 جانیں اور رینگنا سیکھ رہی تھیں۔ وہ گھبرائی بھی، روئی بھی اور خدا سے شکوے بھی کیے۔ پھر اسے جیسے صبر آ گیا، اور صبر تو وقت کے ساتھ آ ہی جاتا ہے۔ وہ سوچتی، مشرقی معاشرے میں مرد پہلی بیوی کے ہوتے جب دوسری شادی کرتا ہے تو وہ پہلی بیوی کو اپنی حیات میں ہی جیسے بیوہ کر دیتا ہے، اور وہ ایسی بیوہ ہوتی ہے جس کو سفید کپڑے نہیں پہنائے جاتے، مگر اس کی زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہو جاتی ہے، جس کی چوڑیاں ہاتھوں سے نہیں اتاری جاتی، مگر ان کی کرچیاں اس کے وجود میں ہر دم چبھتی رہتی ہیں۔ وہ لہو لہان ہوتی ہے، لیکن اس کا لہو نظر نہیں آتا۔ یسریٰ کی شادی بھی قدرے سادگی سے انجام پائی۔ ڈاکٹر علیم الدین کی فیملی مختصر سی تھی۔ 2 بیٹا بیٹی اور ایک مخلوط الحواس بیوی۔ بڑی بیٹی اٹلی میں بیاہی ہوئی تھی۔ اس کی شرکت شادی میں نہیں ہو سکی تھی کہ نواز نے آنن فانن نکاح کا فیصلہ کیا، سو شادی کے روایتی عورتوں والے انتظامات نہ ہو سکے۔ ہاں، مہران اور کشف نے کسی حد تک شاپنگ وغیرہ میں ساتھ دیا تھا۔ زینب کے لیے تو اچھے گھرانے میں بیٹیوں کی شادی ہی باعث الاطمینان تھی۔ اس دفعہ ان کو ہاشم کے جہیز سے ہاتھ کھینچے رکھنے کا غم بھی نہیں تھا۔ وہ ماں بہنیں بہت خوش تھیں، اور انیسہ بیگم کو ان کی یہ خوشی اور لوگوں کی رشک آمیز نگاہیں ہضم نہیں ہو رہی تھیں۔ زینب کی لڑکیاں بنا جہیز کے بھی عمدہ خاندانوں میں بیاہی جا رہی تھیں۔ ان کے اسٹیٹس کا قد انیسہ کے اسٹیٹس سے اونچا ہو رہا تھا۔ انیسہ کو اپنا اسٹیٹس وہ نہ ہوتا محسوس ہونے لگا۔ اس سارے پنڈال میں اس کے محلے کی عورتیں تک یسریٰ کے سسرالیوں کی اعلیٰ تعلیم اور امارت ہی ڈسکس کر رہی تھیں۔ انیسہ کے کان سن سن کر پک چکے تھے۔ بھلا اتنی عزت اور ایسی اہمیت زینب اور اس کی لڑکیوں کو ملے، وہ برداشت کہاں کر سکتی تھی؟ وہ تو انہیں سدا زمین پر رینگتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی، اور یہ آسمان پر اڑ رہی تھیں۔ انیسہ کا حسد کے مارے برا حال ہو گیا۔ کشف بھی چمکتے چہرے سے مہران کے ساتھ اسٹیج پر براجمان تھی۔ اور تو اور اس شادی میں تو معذور راحم کو بھی ویل چیئر پر شرکت کروائی گئی، جس کی دیکھ بھال ہر بہن باری باری کر رہی تھی۔ مومنہ اور ہمنہ کا اعتماد بھی پچھلی تقریب کے مقابلے بڑھا ہوا لگا۔ وہ اسٹیج پر آرام سے اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ منال اور مشال اس بار بھی اسٹیج سے چپکی ہوئی تھیں، لیکن ان کو لفٹ کسی نے نہیں کروائی۔ شہزاد نے اسٹیج کے صوفے بڑھوا کر سب کے بیٹھنے کا انتظام کر دیا تھا۔ انیسہ بیگم دیکھتی کلستی رہی۔ رخصتی کے بعد حسب معمول ہاشم اپنی فیملی کے ساتھ گاڑی میں روانہ ہوا تو مومنہ کو کوئی کڑن نہ ہوئی۔ اس بار مہران نے اپنی ساس اور سالیوں کو گھر کے گیٹ تک ڈراپ کیا تھا۔ زینب کا گزارا تو کھینچ تان کر ہی ہو رہا تھا، پر ایک معذور بچے کی آئے دن کی طبیعت کی ناسازی اسے بوکھلا کر رکھ دیتی۔ راحم کے وجود سے ہاشم کو جیسے چڑ تھی، اور اس کے علاج معالجے پر 1 روپیہ نہیں دیتا تھا، لیکن زینب ماں تھی، وہ اپنے جگر گوشے کو تڑپتے نہیں دیکھ سکتی تھی، سو گھر کی ضروریات اور راحم کے دوا دارو کے لیے اس نے اپنا زیور آہستہ آہستہ کر کے بیچنا شروع کر دیا۔ انہی دنوں ڈاکٹر علیم الدین کا زینب کو کسی نے بتایا کہ بہت خدا ترس ڈاکٹر ہیں، ہاتھ میں شفا بھی بہت ہے۔ یوں زینب نادر کو لے کر ان کے پاس چلی گئی۔ چھوٹے معذور بچے کو گود میں اٹھانا نسبتاً آسان تھا، مگر وقت کے ساتھ راحم کا وزن ایک جگہ بیٹھ بیٹھ کر بڑھتا چلا گیا۔ اب زینب ڈاکٹر کو اس کی طبیعت بتا کر خود ہی دوا لے آتی تھی۔ ڈاکٹر کی فیس کم تھی، لیکن دوا اپنی جگہ مہنگی تھی۔ کبھی ڈاکٹر خود سے بھی دوا لے کر دے دیتے۔ زینب نے ان کو اپنا دکھ بتایا۔
وہ اسے ہمدردی رکھتے تھے۔ ان کے کلینک پر وہ واحد دکھیاری نہیں تھی، وہ غریب مریضوں کا کم پیسوں میں علاج کرتے تھے۔ لیکن زینب کو انہوں نے اپنی بہن بنا لیا تھا۔ جب وہ کلینک پر نہ آتے تو وہ ان کے گھر بھی چلی جاتی، جہاں ان کی ذہنی معذور بیوی بہت غصہ کرتی، جس کی ذہنی حالت نواز الدین کے پیدا ہونے کے بعد سے بگڑتی چلی گئی تھی۔ کشف اور یسریٰ اپنے گھروں میں خوش باش تھیں۔ دونوں ماں سے ملنے اپنے شوہروں کے ساتھ جب آتی، زینب کی خوشی کا ٹھکانہ نہ ہوتا۔ وہ بیٹیوں اور داماد کی مدارت کرنے کی کوشش میں بے حال ہونے لگتیں، لیکن مہران اور نواز ساس کی کم مائگی کو نظر میں رکھتے ہوئے ہر بار خود ہی ڈھیروں پھل اور کھانے پینے کی چیزیں اپنے ساتھ لے آتے۔ کشف دور سے آتی تھی تو کچھ دن ماں کے پاس ٹھہر جاتی، جبکہ یسریٰ 2-3 دن بعد بھی چکر لگا لیا کرتی۔ مہران اور نواز نے زینب کے ٹوٹ پھوٹ کا شکار گھر کو مرمت کروانے کی ٹھانی۔ سب سے پہلے کمزور دروازے مضبوط کیے گئے، پھر واٹر سپلائی کی موٹر کا سلسلہ حل کیا۔ کچن کی چھت جو سالوں سے بارش کے پانی سے ٹپک رہی تھی، اس کو مزدور لگا کر مرمت کروایا گیا۔ اور بھی کئی چھوٹے بڑے مسائل دونوں نے مل کر حل کر لیے۔ زینب تو شکر گزاری کے بے پایاں احساس سے نہال تھی۔ خدا نے داماد کی شکل میں 2 بیٹے عنایت کر دیے تھے۔ دوسری طرف انیسہ یہ سب دیکھ کر حسد سے جل مرنے لگی۔ اس نے ہاشم کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ اب زینب اپنے دامادوں پر انحصار کرنے لگی ہے، تمہارا دیا اسے کم لگتا ہے۔ ہاشم یہ باتیں سن کر آگ بگولا ہو گیا اور فوراً نیا حکم جاری کیا۔ اوپر والے پوشن میں مہران اور نواز کے قدم رکھنے کی مکمل پابندی عائد کر دی۔ کشف کا میکے میں 2-4 دن آ کر رکنا بھی منع کر دیا۔ زینب یہ سن کر دھک سے رہ گئی، بھلا وہ کس منہ سے اپنے دامادوں کو یہ پابندیاں بتا سکتی تھیں۔ ہاشم نے یہ کام بھی خود ہی کر دیا۔ اسی دن کشف میاں کے ساتھ ملنے آئی تو ہاشم نے مہران کو اپنے پاس بٹھا کر کشف کو اوپر جانے دیا۔ اوپر کوئی مرد نہیں ہے، تمہارا جوان لڑکیوں کے پاس کیا کام، یہاں میرے پاس بیٹھا کرو۔ ہاشم کا لہجہ اتنا برا تھا کہ مہران غصے سے سرخ پڑ گیا۔ میں ان لڑکیوں کو اپنی بہنیں سمجھتا ہوں انکل، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ زبانی کہتے حقیقی رشتے نہیں بن جاتے برخودار، جس کی ماں بہنیں ہیں اسے ملنے دیا کرو۔ تم چھوڑنے اور واپس لے جانے کا کام انجام دو، اور ہاں، آئندہ 6 گھنٹے ملاقات کروا کر اپنی بیوی کو واپس لے جانا۔ یہ میکے چھوڑے جانا کیا تک بنتی ہے؟ اس بار ہاشم کا لہجہ پہلے سے بدتر تھا۔ میں چاہتا تو اپنی معذور ماں کا بہانہ بنا کر اسے میکے آنے ہی نہ دیتا، لیکن مجھے اپنی بیوی کے جذبات کا احساس ہے۔ وہ بھی اپنی ماں بہنوں کو یاد کرتی ہے، جیسے میرے لیے میری ماں اہم ہے، اس کے لیے بھی ہے۔ مہران نے غصہ دباتے ہوئے کہا۔ اب اسے اپنے گھر میں ایڈجسٹ کرنے دو، بیوی کا زیادہ احساس کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ یوں بار بار میکے آئے گی تو اپنا گھر کیسے سنبھالے گی؟ عورت کو کھینچ کر رکھا جاتا ہے، ذرا سی ڈور کمزور ہوئی تو وہ رسیاں تڑوا کر بھاگ جاتی ہے۔ ہاشم کی بات پر مہران نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ اسے شبہ ہوا ہاشم کشف کا سگا باپ ہے، بھلا سگا باپ بھی بیٹی کے لیے یوں کہہ سکتا ہے؟ معاف کیجیے گا، میں آپ کی اس بات سے متفق نہیں۔ عورت کوئی جانور نہیں جسے کھوٹی سے باندھ کر رکھا جائے، وہ بھی ایک انسان ہے۔ مجھے یہ یقین نہیں آ رہا کہ آپ اپنی سگی بیٹی کے متعلق یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اس نے تعصب سے ہاشم کے ساتھ بیٹھی مسکاتی انیسہ کو دیکھا۔ بحث نہیں کرو لڑکے، جو کہا ہے وہ کرو۔ ہاشم نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا تو مہران کا وہاں رکنا دوپہر ہو گیا۔ اس نے کال ملا کر کشف کو فوراً نیچے بلایا۔ اسے زیادہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا تھا وہ۔ کشف ستے ہوئے چہرے کے ساتھ سیڑھیاں نیچے اتری۔ زینب نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ مہران نے سرخ آنکھوں سے اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ کشف نے بے نیازی سے اٹھ کر اندر جاتے باپ کو دیکھا، پھر انیسہ بیگم کو، جو اب کھل کر مسکرا رہی تھیں۔ وہ دھندلی آنکھیں رگڑتی بوجھل قدموں سے گیٹ سے باہر نکلی تھی۔ گھر کا ماحول پھر سے دھندلا ہو گیا۔ جملہ افراد خانہ کی آنکھیں اشکوں سے بھری رہیں تو صاف منظر دکھائی بھی کیسے دے سکتا ہے؟ ہماری خوشیوں کی عمر اتنی مختصر کیوں ہوتی ہے؟ مومنہ نے آسمان پر نظر کرتے سوچا۔ ہیلو ہیلو، رودابہ کی آواز پر وہ چونکی۔ کیسی ہو مومنہ؟ اتنے دنوں سے چکر نہیں لگایا، بہنوں کی شادی کے بعد مصروف ہو گئی ہو؟ فلک نے اس کے پاس بیٹھتے شکوہ کیا۔
مصروف۔ وہ تلخی سے مسکرائی، پھر رودابہ کی موجودگی کے خیال سے سنبھل گئی۔ اچھی ہوں اور واقعی مصروف ہو گئی ہوں۔ کبھی کشف آپی آ جاتی، کبھی یسریٰ آپی، موقع ہی نہیں ملتا کہیں آنے جانے کا۔ دیکھا فلک، میں کہتی تھی نا یہ مومنہ بے وفا ہے، میں ہی ہوں تمہاری پکی سچی دوست۔ رودابہ آنکھ دبا کر کھلکھلائی تو فلک بھی ہنسنے لگی۔ سچ کہا، پکی سچی دوست۔ فلک نے سر ہلایا۔ کیا پیو گی، چائے یا پھر؟ چائے۔ مومنہ نے بھی ان کے ساتھ مذاق کا ساتھ دیا۔ کچھ نہیں، ہم تو تمہیں انویٹیشن دینے آئے تھے۔ رودابہ نے ایک چمکتا کارڈ ہوا میں لہرایا۔ انویٹیشن؟ کیا تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ مومنہ نے فوراً پوچھا۔ رودابہ ہنسنے لگی۔ نہیں بھئی، میری شادی ابھی نہیں ہونی۔ میرا منگیتر انگلینڈ میں اسٹڈیز کر رہا ہے۔ یہ تو میں برتھ ڈے کا انویٹیشن دینے آئی ہوں۔ ہماری سنو وائٹ پورے 3 سال کی ہو گئی ہے۔ سنو وائٹ کی سالگرہ ہے؟ مومنہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یس۔ رودابہ نے کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ تم نے ضرور آنا ہے۔ ہمنا کو بھی لے آنا۔ اوکے۔ فلک، تم نے ان دونوں کو پک کر کے ہمارے سول لائن والے بنگلے پر لانا ہے۔ رودابہ نے فلک کو تاکید کی۔ سول لائن والا بنگلہ؟ مومنہ نے استعجاب سے پوچھا۔ ہاں ڈیئر، ہمارا مکان آلموسٹ بن ہی چکا ہے۔ کچھ عرصے بعد وہیں شفٹ ہو جائیں گے۔ فی الحال اسی بنگلے کے لان میں پارٹی رکھی ہے۔ رودابہ پتا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا ہم چلتے ہیں۔ برابر والی فارحہ کو بھی کارڈ دینا ہے۔ اس محلے میں بائی چانس فلک کے تھرو کافی سہیلیاں بنا لی ہیں میں نے۔ اوکے، خدا حافظ۔ مومنہ ان دونوں کو سیڑھیوں تک چھوڑنے آئی۔ یار یہ تمہاری سیڑھیاں بہت خطرناک ہیں۔ ایک دم سیدھی، چکر آتے ہیں مجھے تو۔ رودابہ نے فلک کا ہاتھ پکڑا۔ ہم تو منٹوں میں اتر جاتے ہیں۔ رودابہ آپی، ہمنا نچلے پورشن کے دروازے سے نکلی۔ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ رودابہ نے پوچھا۔ میں پانی کے مشن پر تھی۔ ہمنا ہنسی۔ پانی کا مشن؟ رودابہ نے ناسمجھی سے کہا۔ چھوڑیں بس۔ مومنہ کی گھوڑی پر وہ منہ بنا کر بولی۔ اوکے بائے بائے۔ وہ دونوں سیڑھیاں اتر گئیں تو یہ بہنیں اوپر آ گئیں۔ یہ کس کی شادی کا کارڈ ہے؟ ہمنا کی نظر فوراً میز پر پڑی۔ شادی کی نہیں، رودابہ کی بلی کی سالگرہ کا کارڈ ہے۔ بلی کی سالگرہ؟ ہمنا کا منہ کھلا۔ ہاں بلی کی سالگرہ۔ بے فکر لوگوں کے بڑے چونچلے۔ مومنہ نے ایک سانس بھر کر کہا۔ میں بھی چلوں گی، دیکھوں تو بلی کی سالگرہ کیسی ہوتی ہے۔ ہمنا نے دلچسپی سے کہا۔ اماں سے اجازت لیں گے۔ ادھر تو نہیں کر رہے، اپنے نئے بنگلے میں رکھی ہے برتھ ڈے۔ ہائے کتنا مزہ آئے گا، بلی کیک کاٹے گی۔ ہمنا سوچ کر خوش ہوئی۔ بدتمیز بلی۔ مومنہ کو اپنے دوپٹے کا غم یاد آیا۔ لیکن آپی، ہم اس بلی کو تحفہ کیا دیں گے؟ ہمنا نے ایک اہم سوال اٹھایا تو مومنہ سوچ میں پڑ گئی۔ بلی کو بھلا کیا دیا جاتا ہے؟ چچڑے۔ ہا ہا ہا۔ مومنہ ہنسی۔ وہ بہت خاص بلی ہے، چچڑے نہیں کھاتی، کیٹ فوڈ کھاتی ہے۔ مومنہ کو مفسر کی بات یاد آئی۔ کیٹ فوڈ؟ اچھا، پھر وہی لے دیتے ہیں۔ ارے نہیں، بہت مہنگا ہوگا۔ مومنہ نے فوراً ٹوکا۔ چلو فلک سے مشورہ کر لوں گی، ابھی کیوں سر کھپائیں۔ پھر وہ بیزاری سے وہاں سے اٹھ گئی۔ بلی کی برتھ ڈے پارٹی پر اتنے اچھے انتظامات کیے گئے تھے کہ کیا کسی بچے کی برتھ ڈے پارٹی پر ہوتے ہوں گے۔ گولڈن اور آف وائٹ تھیم کے ساتھ سارے لان کو سجایا گیا۔ ٹیبل اور چیئرز کو بھی اسی کلر کا۔ ایک سائڈ پر سجی سجائی میز کی عقب میں ہیپی برتھ ڈے سنو وائٹ لکھا تھا۔ دیوار پر بلی کے شکل کے بیلون سجے تھے۔ میز پر دھڑے کیک پر سنو وائٹ کی صورت جگمگا رہی تھی۔ یہ تو ہر پاسے بلے بلے نہیں، بلکہ بلی ہی بلی ہے آپی۔ ہمنا نے مومنہ کے کان میں سرگوشی کی، جو خود اس سجاوٹ کو استعجاب سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں بھئی، جن کے پاس کھلا پیسہ ہو وہ لوگ اسی طرح فضول بہانے سے اسے خرچ کرتے ہیں۔ ہم تو مٹھی بھر روپیہ بند مٹھی سے نکالتے بھی 100 بار سوچتے ہیں۔ اس نے سانس بھر کر سوچا۔ مائی بیبی سنو وائٹ، لک ایٹ دیئر۔ رودابہ بلی کے ساتھ فوٹو سیشن کروانے میں مصروف تھی۔ وہ سنو وائٹ کو کیمرے کی طرف دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی، پر بلی بھی نخرے والی تھی، مجال ہے کیمرے کو چہرہ دکھا دے۔ ردا سنو فیڈ اپ ہو رہی ہے، مجھے دو۔ مفسر کہیں سے نکل کر آیا۔
اور رودابہ کی گود سے بلی کو لے لیا۔ بلیک پینٹ اور گرے فارمل شرٹ میں ملبوس وہ بلی کو مزے سے خود سے لگائے کھڑا تھا۔ دونوں بھائی بہن گھسکے ہوئے ہیں۔ اتنی تیاری کے بعد تو مائیں بھی اپنی گود میں بچے نہیں اٹھانا چاہتی اور یہ بلی پکڑنے کو بےتاب ہیں۔ مومنہ اپنی سوچ پر بے اختیار مسکرائی۔ رودابہ بھائی سے خفا ان کی میز تک چلی آئی۔ انجوائے کر رہی ہو نا تم لوگ؟ اس نے کرسی پر بیٹھتے پوچھا۔ مومنہ نے سر ہلایا۔ بہت زیادہ، ہمنہ کھلکھلائی۔ آئی تھنک کیک کٹوا لیں سنو سے، مفسر رودابہ کے پاس آ کر بولا۔ ٹھیک ہے، وہ تراشیدہ بالوں میں ہاتھ پھیرتی بولی۔ ہیلو مومنہ، کیسے ہیں آپ؟ مفسر اچانک سے مخاطب ہوا۔ الحمدللہ اچھی ہوں، مومنہ نے مروت سے کہا۔ آپ کو ہماری سنو سے ناراضگی تو نہیں؟ دیکھیے اپنی برتھ ڈے پر یہ آپ سے ایکسکیوز کرنا چاہتی ہے۔ مفسر نے بلی اس کے سامنے میز پر رکھی تو مومنہ اچھل کر دور ہٹی۔ ڈرے نہیں، یہ آپ سے سوری کرنے آئی ہے، آپ اسے فارگیو کر دیں، وہ مسکرا کر بولا۔ مومنہ بلی کو برا سا منہ بنا کر دیکھتی رہی۔ ہماری آپی کسی کو بآسانی معاف نہیں کرتی، ہمنہ نے ترنت کہا۔ اوہ اوکے، ردا آؤ سنو سے کیک کٹوائیں۔ مفسر نے بلی کو واپس گود میں اٹھا لیا اور مومنہ کو گہری نظروں سے دیکھتا واپس مڑ گیا۔ رودابہ بھائی کے پیچھے گئی۔ فلک اور ہمنہ بھی اٹھیں۔ فلک نے مومنہ کو بھی چلنے کا کہا لیکن وہ نہیں اٹھی۔ میں واقعی اپنا نقصان کروانے والوں کو بآسانی معاف نہیں کرتی، اس نے دھندلی آنکھوں سے کچھ دور ہوتے ہلے گلے کو دیکھ کر سوچا۔ تم ادھر مراقبے میں بیٹھی رہو، وہاں ہم اتنا انجوائے کر رہے ہیں۔ فلک نے اس کے آگے پلیٹس رکھتے کہا تو وہ چونکی۔ کیک کٹنے کے بعد اب ویٹرز کھانا سرو کر رہے تھے۔ مومنہ نے کچھ چائنیز رائس اپنی پلیٹ میں ڈالے اور کھانے لگی۔ ہمنہ جلدی سے ختم کرو کھانا، اماں نے کہا تھا عشاء سے پہلے آ جانا، وہ پلیٹ دور سرکا کر بہن سے بولی۔ ابھی تو عشاء میں ٹائم ہے، فلک نے فوراً گھڑی دیکھی۔ نہیں فلک، بابا ناراض ہوتے ہیں پھر، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہارے بابا کب ناراض نہیں ہوتے، وہ سر جھٹک کر بولی۔ فلک پلیز، مومنہ نے اصرار کیا۔ اوکے چلو آؤ میزبانوں سے تو مل لیں پھر چلتے ہیں، انہوں نے ہی واپس ڈراپ کروانا ہے۔ فلک اٹھی تو پیچھے یہ دونوں بھی چل پڑیں۔ رودابہ کہاں ہے؟ فلک نے کسی سے پوچھا اور پھر گھر کے اندرونی حصے میں آ گئی۔ رودابہ مفسر کے ساتھ کھڑی تھی۔ واو یار، گھر تو اندر سے بھی شاندار بن گیا ہے، فلک نے بے ساختہ تعریف کی۔ پسند آیا نا؟ رودابہ نے جوش سے پوچھا۔ بہت زیادہ، ان دونوں کی آوازیں بڑے خالی ہال میں گونج رہی تھیں۔ توبہ، جب تک ضرورت کا سامان نہ رکھا جائے دیواریں کھانے کو دوڑتی ہیں، فلک نے ہنستے ہوئے کہا۔ رودابہ بھی ہنسنے لگی۔ یار ہمیں گھر ڈراپ کروا دو۔ ارے ابھی سے؟ رودابہ حیران ہوئی۔ یہ اپنی مومنہ ہے نا سنڈریلا، اسے وقت پر گھر پہنچنا ہے ورنہ اس کا میجک سپوائل ہو جائے گا۔ فلک کی بات پر جہاں رودابہ ہنسی، مومنہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ بھائی پلیز، رودابہ نے مفسر کو دیکھا۔ ایکسکیوز می، میں چابی لے کر آتا ہوں۔ وہ ایک دم اندر چلا گیا، پھر کچھ دیر بعد لوٹا۔ ہاتھ میں چابی کے ساتھ ایک پیکٹ تھا۔ یہ لیجئے، مفسر نے وہ پیکٹ مومنہ کی طرف بڑھایا تو وہ حیران ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ ہاتھ بڑھائے بغیر اس نے پوچھا۔ ہماری کیٹ اور کار کی وجہ سے جو 2 بار آپ کے لباس کا نقصان ہوا اسے پورا کرنے کی کوشش ہے، پلیز لے لیجئے، مفسر نے بہت شائستہ انداز میں کہا۔ لے لو مومنہ، ہماری شرمندگی کچھ کم ہو جائے گی، رودابہ نے اصرار کیا۔ نہیں بس مجھے آپ لوگوں کا ایکسکیوز کرنا ہی کافی ہے، میں یہ نہیں لے سکتی، مومنہ نے سر نفی میں ہلایا۔ مومنہ ہمارا دل مت توڑو پلیز، رودابہ بضد رہی۔ مومنہ الجھن میں پڑ گئی۔ فلک بھی اس کا بازو دبا رہی تھی کہ رکھ لو۔ اس نے بامشکل ہاتھ بڑھایا اور پیکٹ مفسر سے لے لیا۔ اسی لمحے ایک فلیش لائٹ روشن ہوئی۔ مومنہ نے بے اختیار بائیں طرف دیکھا۔ فارحہ ہاتھ میں موبائل پکڑے کھڑی تھی، لبوں پر عجیب سی مسکان تھی۔ مومنہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ فلک فوراً اس کی طرف بڑھی تو وہ تیزی سے واپس چلی گئی۔ یہ فارحہ کیوں تصاویر اتارتی پھر رہی ہے؟ فلک غصہ دباتی پلٹی۔ اسے ہمارا بنگلہ بہت پسند آیا ہے، اس کے چچا بھی آج کل اپنا گھر تعمیر کروا رہے ہیں تو اسی لیے یہاں سے تصاویر لے کر ان کو آئیڈیاز دکھائے گی، رودابہ نے لاپرواہی سے کہا۔
آئیے میں آپ کو گھر ڈراپ کر دوں۔ مفسر آگے بڑھا تو ان تینوں نے اس کی پیروی کی۔ گاڑی میں سارا رستہ مومنہ متفکر سی رہی۔ فارحہ ان کے برابر میں رہتی تھی اور عزیر کی بہن تھی۔ ان کی امی کے تعلقات انیسہ بیگم کے ساتھ سہیلیوں جیسے تھے، اور جس کا تعلق انیسہ بیگم سے ہو وہ لازمی زینب اور اس کی اولاد کا دشمن ہوتا تھا، اور دشمن کو ذرا سی چیز ہاتھ لگ جائے تو وہ آگ لگا سکتا ہے۔ آپی ہمنہ نے انجانے خدشات کے تحت چلتی کار میں بہن کا ہاتھ پکڑا تھا۔ بی ریلیکس ہمنہ، مومنہ نے اس کا ہاتھ دبا کر کمزور سی تسلی دی۔ چند دن عجیب سی بے کلی میں گزر رہے تھے۔ راحم کی طبیعت اب مستقل خراب رہنے لگی تھی۔ ہر بیماری جیسے اس کے کمزور وجود کی طاق میں رہتی۔ نواز فون پر دوا دیتا تو وہ اثر نہ کرتی۔ اس گھر کا داماد ہو کر بھی وہ راحم کو دیکھنے نہیں آ سکتا تھا۔ انیسہ بیگم نے کشف اور یسریٰ کی خوشگوار ازدواجی زندگی کا حسد زینب کو دکھ دیکھ کر نکالا تھا۔ دونوں بیٹیاں کھڑے پیر ملنے آتیں اور لوٹ جاتیں۔ زینب کرتی رہتی۔ کشف امید سے تھی زینب کا دل چاہتا بیٹی کے دیر تک ناز نخرے اٹھائے، اس کا خیال رکھے، اس کا من پسند کھانا بنا کر اسے کھلائے، پر دل محسوس کر رہ جاتی۔ زینب آج کل اتنی پریشان رہتی تھی کہ مومنہ کا دل نہ چاہا اسے اپنی پریشانی بتا کر مزید الجھنوں میں ڈالے۔ اس دن بے وقت گھنٹی بجا کر مومنہ کو بلوایا گیا۔ وہ نیچے برآمدے میں گئی تو انیسہ بیگم سلائی مشین چلا رہی تھیں۔ لینڈ لائن فون کا ریسیور اترا ہوا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے انیسہ کو دیکھنے لگی۔ تمہارا فون ہے؟ انیسہ نے معنی خیز آنکھوں سے فون کی طرف اشارہ کیا۔ مومنہ کو حیرت ہوئی۔ ان لوگوں کے پاس اپنا گزارے لائق موبائل تھا، وہ اپنے نمبر پر بات کر لیتی تھی۔ پھر لینڈ لائن پر کال کس نے کر دی؟ ہیلو، مومنہ نے ریسیور کان سے لگایا۔ کیسی ہو ڈیئر؟ آگے سے مردانہ گمبھیر آواز سنائی دی۔ آپ کون؟ مومنہ کے نقوش تن گئے۔ مجھے نہیں پہچانا؟ تمہارا عاشق مفسر بات کر رہا ہوں، بہت دلبری سے فرمایا گیا۔ شٹ اپ، مومنہ دبے الفاظ میں بدبدائی۔ مفسر کا نام سن کر وہ پسینہ پسینہ ہو گئی تھی۔ اس گھٹیا پن پر وہ کیسے اتر سکتا تھا؟ بظاہر تو بڑا شائستہ لگتا تھا۔ میرا گفٹ کیسا لگا؟ پسند آیا؟ وہ ریسیور کان سے ہٹاتے ہٹاتے رک گئی۔ ٹھہرو، آ کر تمہارے منہ پر مارتی ہوں تمہارا یہ گفٹ، وہ دانت پیس کر بولی۔ ہاں ہاں، یعنی مانتی ہو نا کہ عاشق کی طرف سے گفٹ ملا ہے؟ ہمارے پاس تو ثبوت بھی محفوظ ہے مومی ڈیئر۔ اچانک آواز بدل گئی اور انداز بھی۔ عزیر؟ مومنہ ساکت رہ گئی۔ جی میڈم عزیر، تمہارا اسیر، تمہارا دیوانہ، انجانہ جو بھی کہہ لو، ہمیں تو بہت آنکھیں دکھاتی ہو، اور مفسر صاحب سے آنکھ مٹکا چل رہا ہے۔ ہاں بھئی، ہم ٹھہرے غریب مسکین اور وہ پیسے والا مرغا، بڑا ہاتھ مارا ہے تمہارے باپ کو تو تمہارے اس کارنامے سے آگاہ کرنا چاہیے۔ عزیر خباثت سے بولا تو مومنہ کا دل لرز اٹھا۔ اس نے کنکھیوں سے بظاہر سلائی مشین پر جھکے انیسہ کو دیکھا اور ریسیور پٹخ دیا۔ کس کا فون تھا؟ انیسہ نے سر اٹھا کر پوچھا۔ رانگ نمبر تھا، مومنہ نے روکھے انداز میں کہا۔ لڑکے نے تمہارا نام لیا ہے، رانگ نمبر کیسے ہوا؟ انیسہ نے آنکھیں گھماتے پوچھا۔ رانگ بندہ میرا نام لے گا تو وہ رانگ نمبر ہی کہلائے گا، مومنہ نے اپنا اعتماد بحال کرتے تڑپ کر کہا۔ بہرحال اپنے فون پر اپنی کالز اٹینڈ کیا کریں، اسی طرح کی سازشی کالوں پر مجھے مت بلایا کریں، وہ مضبوط لہجے میں کہتی برآمدے سے باہر آ گئی، لیکن دل ہنوز دھڑک رہا تھا۔ عزیر جیسے بے حیا لڑکے کے ہاتھ ایک تڑپ کا پتہ آ گیا تھا، اب نہ جانے وہ اسے کیسے استعمال کرتا۔ وہ زندگی میں پہلی بار خوفزدہ ہوئی تھی۔ بابا جیسے انسان کو بدگمان کرنا کون سا مشکل تھا، جو پہلے ہی ان سے بدگمان تھے۔ مفسر کو بھی کیا ضرورت تھی مجھے سوٹ دینے کی، مجھے لینا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ کڑھنے لگی۔ 4 دن بعد ہی مومنہ کا بلاوا دوبارہ نیچے آیا۔ اس دفعہ انیسہ کے ساتھ مشال اور منال بھی حسب معمول تماشائیوں میں شامل تھیں۔ بابا غصے کے مارے صحن میں ٹہل رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی اس کی طرف جارحانہ بڑھے۔ میری ناک کے نیچے تمہارا معاشقہ پڑوس کے لڑکے سے چل رہا ہے، اسے ملاقاتیں کرتی ہو، تحفے وصول کرتی ہو، شرم نہیں آتی یہ سب کرتے؟ یہ تربیت کی ہے تمہاری جاہل ماں نے؟ وہ اپنا موبائل اس کی آنکھوں کے سامنے کرتے تیش سے بولے۔
موبائل کی اسکرین پر اسی دن پارٹی کی تصاویر تھیں۔ بڑی مہارت سے فلک ہمنا اور رودابہ کو غائب کر کے صرف مفسر اور مومنہ کو ہی ہائی لائٹ کیا گیا تھا۔ مومنہ جانتی تھی یہ ہوگا، لیکن پھر بھی اس کی ٹانگیں لرزنے لگیں۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں بابا، اس تصویر میں فلک اور رودابہ کو کاٹا گیا ہے۔ وہ بھی ساتھ کھڑی تھیں اور اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بابا کے ہاتھ کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا۔ زبان چلاتی ہو، میری اجازت کے بغیر دوسروں کی گاڑیوں میں جا کر پارٹیاں اٹینڈ کرتی ہو، کیسے ہمت ہوئی تمہاری سول لائن تک بنا پوچھے جانے کی؟ ہاشم غضبناک نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ مومنہ اپنا ہاتھ گال پر رکھے چپ کھڑی تھی۔ آنسوؤں نے سارے منظر دھندلا دیے۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہمیں تو سالگرہ کی دعوت نہیں دی، صرف اوپر جا کر وہ چھوکری اسے بلاوا دے گئی۔ میری مشال اور منال اس کی رنگ رلیاں نہ دیکھ لیں، اسی لیے ان کو بلوانے نہیں دیا۔ انیسہ نے دل کے پھپولے پھوڑے۔ ہر وقت فلک کے گھر میں گھسی ہوئی ہوتی ہے، میری بچیاں بھی ہیں، مجال ہے ادھر ادھر پڑوس میں جاتی ہوں، سارا دن گھر میں پڑی رہتی ہیں۔ ایک یہ زینب کی بیٹیاں ہیں، پیروں میں جیسے پہیے بندھے ہیں۔ وہ جلتی پر مزید تیل چھڑکنے لگی۔ یہ جھوٹ ہے، تم جھوٹی ہو، تمہاری اپنی بیٹیاں سارا دن گھومتی رہتی ہیں۔ مومنہ ایک دم بول پڑی۔ زبان دیکھ رہے ہو ہاشم اس چھوکری کی، انیسہ نے دہائی دی۔ بہت بد زبانی کرنا سیکھ گئی ہو، ابھی تمہارا بندوبست کرتا ہوں۔ آصف نے کف اڑاتے مومنہ کو گھورا۔ کرو اس کا بندوبست ہاشم، ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے، آج کل تو سارا دن وہ لڑکا ہمارا فون بجاتا رہتا ہے۔ مومنہ کو بلوا دو، بات کرنی ہے۔ میں کتنا منع کروں، ایک بار اسے بلوا بھی لیا، نہ جانے نیچی آواز میں کیا باتیں کرتی رہی۔ انیسہ نے پھر پرجوش ہو کر بتایا، اس بے حیا لڑکے کو بھی نہیں چھوڑوں گا، پہلے اس لڑکی کو سدھار لوں۔ ہاشم مومنہ کی طرف بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر سیڑھیوں کے پاس لایا۔ وہ اسے سیڑھیوں سے گھسیٹتا اوپر جا رہا تھا۔ 15 سال میں پہلی بار وہ یہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، جن کو زینب کے اوپر شفٹ ہونے کے بعد اس نے کبھی عبور نہیں کیا۔ پچھلے 15 سال سے مومنہ اپنے دل میں ہاشم کے اوپر آ کر ان سے مل بیٹھنے کی دعائیں مانگتی آ رہی تھی۔ 15 سال سے اس کی حسرت تھی، باپ کے قدم یہ سیڑھیاں چھوئیں۔ اس کی دعا آج کس انداز میں پوری ہو رہی تھی، اس کا دل رونے لگا۔ مومنہ اور زینب ہکا بکا صحن میں کھڑی تھیں۔ ہاشم نے مومنہ کو صحن کے بیچوں بیچ لا کر پٹخا۔ یہ پیدا کی ہیں منحوس لڑکیاں، جن کو اپنا کردار سنبھالنا نہیں آتا۔ وہ زینب کی طرف دیکھے بغیر چلایا، کیا کیا ہے میری معصوم بیٹیوں نے؟ زینب نے ضبط سے پوچھا۔ معصوم، بہت خوب، اپنی بد زبان اور چلتر بیٹیوں کو معصوم کہتی ہو؟ ہاشم نے تنفر سے زینب کو دیکھا۔ کتنے عرصے بعد بیوی پر ایک نظر ڈالی تھی، وہ بھی روح چھیلتی ہوئی۔ زینب کا دل دکھ سے بھر گیا۔ نہیں ہیں یہ میری بیٹیاں چلتر، آپ انیسہ کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اسی کے کانوں سے سنتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور اپنے کانوں سے سننا سیکھیے۔ وہ سالوں بعد ہاشم سے تیز لہجے میں مخاطب ہوئی۔ بکواس بند کرو، ہاشم زور سے چیخا۔ ہاشم، میں نے اپنی حد تک آپ کی ہر بات برداشت کی، صبر کے گھونٹ بھر کر آپ کا دیا زہر پیتی گئی، لیکن اب بات میری باحیا بچیوں کے کردار پر آ پہنچی ہے، اب میں بالکل برداشت نہیں کروں گی۔ زینب تن کر ہاشم کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ انیسہ نے آپ کو مہرہ بنا کر میری زندگی کے ساتھ جو ضلالت کا کھیل کھیلا ہے، اس میں اب میری اولاد کو بھی لپیٹنا چاہتی ہے۔ اب میں خاموش نہیں رہوں گی، اس چڑیل کا خون پی جاؤں گی۔ زینب کی نگاہوں میں شعلے بھرے تھے۔ ہاشم اس کم گو عورت کا یہ نیا روپ اور ناقابل برداشت تھا۔ بے حیا عورت اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت نہیں کر سکی اور الزام انیسہ پر دھرتی ہو۔ وہ طیش میں آیا۔ بے حیا، میں بے حیا ہوں؟ زینب نے صدمے میں گھر کر ہاشم کو دیکھا۔ اور وہ کیا ہے جس نے میرا سہاگ مجھ سے چھین لیا، بچوں کو باپ کے سائے سے اس کی حیات میں ہی دور کر دیا؟ وہ باحیا ہے، حضور شرم ہے، جس نے میری ناک کے نیچے میرے ہی گھر میں میرا شوہر چرا لیا۔ زینب تڑپ کر بولی، اور یہ الزام نہیں، یہ حقیقت ہے، اس بے دید عورت نے میری زندگی زہر سے بدتر بنا دی ہے۔ خدا اسے غارت کرے، اس پر قہر ٹوٹے، کیڑے پڑے اس ناگن پر۔ زینب نے دوپٹہ پھیلا کر بد دعائیں دینا شروع کیں۔ وہ ہاشم کو دیکھ کر اپنے آپے میں نہ رہی تھی۔ اس کے برسوں سے سوکھے زخموں سے کرن اتر گئی، اب وہ پھر سے رسنے لگے۔
تجھے خدا کی مار پڑے بدبخت عورت، میرے بچوں کی ماں کو بددعا دیتی ہے۔ مجھے تجھ جیسی بدذات سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ ہاشم نے غصے کی زیادتی سے کانپتے یہ زہریلے الفاظ منہ سے نکالے۔ زینب نے پھٹی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ مومنہ اور ہمنہ کا دل سکڑ کر پھیلا تھا۔ نہیں ہاشم، خدارا نہیں! وہ تڑپ کر آگے بڑھی اور ہاشم کا بازو پکڑ لیا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ہاشم اپنا بازو جھٹک کر چیخا۔ بابا ایسا مت کریں، مومنہ نے روتے ہوئے التجا کی۔ ہاشم میں برباد ہو جاؤں گی، بیٹیاں رل جائیں گی۔ زینب اس کے قدموں میں گر پڑی، جو رعونت بھرے انداز میں کھڑا تھا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ہاشم نے پتھر دلی سے اسے ٹھوکر ماری اور یہ قیامت توڑ کر لال بھبو کا چہرہ لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ زینب زمین پر اوندھی جھکی اس طرح پھوٹ پھوٹ کر روئی جیسے کسی کی میت پر روتی ہو۔ باپ کے جاتے ہی ساکت کھڑی ہمنہ دوڑ کر آئی اور ماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ زینب کی حالت غیر ہونے لگی، وہ نڈھال ہو کر ہمنہ کے بازوؤں میں گری۔ امی کیا ہوا، اٹھیں، ہوش میں آئیں۔ ہمنہ گھبرا گئی۔ امی اٹھیں پلیز امی۔ مومنہ ماں کے نیم بے ہوش وجود کو ہلاتے چلائی، پھر دوڑ کر پانی لے آئی اور ماں پر ڈالا۔ امی پیاری امی اٹھو۔ دونوں زاروں کے تار روتے ماں کو ہوش میں لانے کی تگ و دو کر رہی تھیں۔ زینب نے ذرا سی آنکھیں کھولیں اور خالی خالی نظروں سے بیٹیوں کو دیکھا۔ مومنہ، ہاشم نے مجھے طلاق دے دی، الفاظ ٹوٹ کر اس کے منہ سے نکلے اور وہ پھر رو دی۔ امی! مومنہ نے اپنی سسکی دبائی اور ماں کا نڈھال چہرہ دوپٹے سے صاف کیا۔ اس ادھیڑ عمری میں ہاشم نے مجھے رسوا کر دیا مومنہ۔ زینب نے ضبط سے اپنے سفید ہونٹوں کو باہم بھینچ لیا۔ امی خود کو سنبھالیں۔ ہمنہ زینب کو دیکھ کر پریشان ہوئی، جو اوپر پنکھے کو یک ٹک دیکھتے گہرے صدمے میں تھی۔ میں نے سب کچھ سہار لیا تھا، سب کچھ۔ ہاشم کی بے وفائی، اس کا خرچے سے ہاتھ روکنا، اپنے بیٹے سے نفرت کرنا، تم بیٹیوں سے برے سلوک سے پیش آنا، اپنے حقوق سے چشم پوشی کرنا، میں نے سب برداشت کیا تھا، پھر اس نے اتنا انتہائی قدم کیوں اٹھایا؟ اب جب کہ زندگی کی نقدی آدھی بھی نہیں بچی، اس نے میری مانگ میں راکھ کیوں ڈال دی؟ زینب چھت پر نگاہیں ٹکائے خود سے سوال کر رہی تھی۔ امی پلیز مت روئیں، مت اس طرح بات کریں، آپ کو کچھ ہو نہ جائے، ہمارا کیا ہوگا؟ ہمنہ کا چھوٹا سا دل گھبرانے لگا۔ تم لوگوں کی ہی تو فکر ہے ہمنہ، اب تم دونوں کی شادیاں کیسے ہوں گی؟ کون سا رشتہ اس در پر تمہارا سوالی بن کر آئے گا؟ ایک طلاق یافتہ عورت کی بیٹیوں کا ہاتھ کون تھامے گا؟ زینب نے یاس سے کہا اور پھر شدت سے رونے لگی۔ اللہ ہے نا امی، ہماری قسمت اس نے بنائی ہے، بابا نے نہیں، وہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ مومنہ نے مستحکم لہجے میں ماں کو تسلی دی۔ زینب بالکل خاموش ہو کر بیٹھ گئی، جیسے تھک گئی ہو۔ اب ٹھنڈا ہوا ہوگا انیسہ بیگم کا سینہ، گل و گلزار بن گئی ہوگی، میری ماں کو دکھ دیکھ کر ناچ رہی ہوگی۔ مومنہ نے ضبط سے مٹھیاں بھینچیں۔ اماں! راحم کی آواز پر زینب فوراً متوجہ ہوئی۔ وہ اپنے پلنگ پر نیم دراز کب سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، بظاہر ہر طرح سے معذور لڑکا۔ زینب نے پاس جا کر دیکھا تو اس کی چھوٹی سی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ زینب کا دل مٹھی میں آ گیا۔ کیا اس نے ماحول کی کشیدگی اور ماں پر ٹوٹی قیامت محسوس کر لی تھی؟ وہ تڑپ کر راحم کے وجود سے لپٹ گئی۔ نہ میرا بچہ، تو پریشان نہ ہو، زینب اسے بچوں کی طرح پچکارنے لگی۔ راحم منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکالتے رال ٹپکا رہا تھا۔ زینب اس کا منہ اپنے آنچل سے پوچھتی جاتی اور روتی جاتی تھیں۔ مومنہ اور ہمنہ دلگیر نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ آپی بابا یہ طلاق واپس نہیں لے سکتے؟ ہمنہ نے مومنہ سے سرگوشی میں پوچھا۔ انہوں نے یہ طلاق واپس لینے کے لیے نہیں دی ہمنہ، ویسے اس بات کا بہتر جواب شرعی علماء ہی دے سکتے ہیں، پر وہ اماں سے رشتہ بحال کرنا کبھی نہیں چاہیں گے۔ انیسہ بیگم نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہماری ماں کا گھر اجاڑا ہے، ویسے یہ گھر تو 15 سال پہلے ہی اجڑ گیا تھا، آج آفیشیلی اجڑا ہے۔ مومنہ نے گھٹنوں پر بازو لپیٹ کر ان پر افسردگی سے اپنا سر رکھ دیا۔ کیا پتہ تھا ایسا گھمبیر مسئلہ کچی عمر کی بہن سے ڈسکس کرنا پڑے گا۔ اماں کا رشتہ بابا سے ختم ہو گیا ہے آپی، تو کیا آپ ان کو گھر سے نکال دیں گے؟ ہمنہ نے کسی خوف کے تحت بہن سے پوچھا، اور وہ یکدم سے شعور کی کئی سیڑھیاں پھلانگ چکی تھی۔ مومنہ نے اس سوال سے گھبرا کر ماں کو دیکھا، جو اتنا بڑا
رنج اٹھائے بھی معذور بیٹے کی خدمت میں لگی تھی۔ پھر ہم بھی ادھر نہیں رہیں گے، آپ ہی مجھے پاپا کے ساتھ نہیں رہنا، وہ ہمیں زبردستی روک تو نہیں لیں گے نا؟ امنہ نے اس کی خاموشی پر مزید ڈر کر اس کا بازو تھام لیا۔ مگر ہم جائیں گے کہاں؟ اس نے سوکھتے لبوں پر زبان پھیر کر پوچھا۔ وہ بے حد خوفزدہ ہو چکی تھی۔ امنہ میری گڑیا، کیوں اتنا بڑا سوچ رہی ہو؟ اللہ ہے نا؟ مومنہ نے بہن کو کھینچ کر سینے سے لگایا اور بے آواز رونے لگی۔ بڑھا دیا ہے آپ کا بلڈ پریشر ان حرام خور عورتوں نے، کسی دن مار ڈالیں گی یہ بلائیں آپ کو۔ ہائے میرے منہ میں خاک، نکلیں ہماری زندگی سے جائیں جہنم میں۔ انیسہ نے پانی کا گلاس ہاشم کو دیتے کوسنے دیے۔ ہاشم نے پانی کٹاکٹ چڑھا لیا، اس کا بدن کانپ رہا تھا، آدھی سیڑھیوں سے لڑکھڑاتا اترا تھا۔ بیٹا سہارا نہ دیتا تو منہ کے بل گر جاتا، ابھی بھی خود کو سنبھالنے میں دقت کا سامنا تھا۔ انیسہ کے کہنے پر زینب پر ظلم تو توڑ آیا، پر طبیعت عجیب مگدڑ ہو گئی تھی۔ آپ نے بہت اچھا کیا جو 3 لفظ منہ پر مار کر آ گئے، جیسا ان ماں بیٹیوں کا کردار ہے۔ یہ گندی عورتیں آپ کا نام اپنے ساتھ لگا کر آپ کو بدنام کر رہی تھیں۔ اب کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ ہاشم کی پہلی بیوی نے یہ کیا وہ کیا، اب اپنے کیے کی ذمہ دار خود ہوگی۔ انیسہ بغور ہاشم کو دیکھتے زہریلے پن سے بولی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہاشم کو اپنے کیے پر ذرا بھی پریشانی ہو، وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہاشم کو اپنے کیے پر ذرا بھی پشیمانی ہو۔ ہاشم کے جبڑے بھیج گئے، خون رگوں میں پھر سے پھڑپڑانے لگا۔ باقی رہی یہ 2 بدنامی کی کھاری چھریاں، ان کو بھی جلدی سے ان کے ہاتھوں سوتوں کے ساتھ چلتا کریں تاکہ ہمارے گلے سے پوری طرح یہ بدنامی کا طوق اترے۔ وہ گرم لوہے پر چوٹ مار رہی تھیں۔ ہاشم نے اپنا سر اس بات میں ہلاتے اپنا چہرہ رومال سے پوچھا۔ بیگم ان لڑکیوں پر نظر رکھو، چھوٹے والے گیٹ کو میں تالا لگواتا ہوں، یہ لڑکیاں باہر نہ نکلنے پائیں۔ بہت برداشت کر لیا، اب ان کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ لرزتی آواز میں بولا۔ ہاں بند کریں ان کا باہر نکلنا، بہت اونچا اڑ رہی ہیں، مٹی پلید کر دی ہے آپ کے نام کی۔ انیسہ نے بھرپور تائید کی۔ آپ اس بغیرت لڑکے کو بھی گھر بلوا کر ذلیل کریں، اس نے ہمیں سمجھ کیا رکھا ہے، ہماری ناک کے نیچے عشق کا کھیل کھیلے گا۔ انیسہ نے مزید آگ پر پھونکیں ماری۔ ہاشم نے گلاس غصے سے دیوار پر دے مارا۔ اسے تو میں ایسا ذلیل کروں گا کہ یاد رکھے گا۔ انیسہ کا دل بلیوں اچھلا۔ اب مزہ آئے گا جب یہ بدتمیز لڑکی پورے محلے میں بدنام ہوگی۔ زینب کی لڑکیوں کی جھٹ پٹ شادیاں ہو رہی تھیں نا، اب دیکھتی ہوں ان 2 لڑکیوں کو کون اٹھاتا ہے۔ سارے شہر میں زینب بیگم طلاق کی اور مومنہ کی عشق بازی کی خبر نہ پھیلا دی تو میرا نام بھی انیسہ نہیں۔ وہ آنکھوں میں زہریلی چمک لیے مسکرائیں۔ پھر آنے والے دنوں میں انیسہ نے رشتہ داروں کو فون کر کے اور پڑوس میں ایک ایک کر کے زینب کی طلاق کی بات پھیلا دی، اور اس کے ساتھ مومنہ کی بھی ایسی کردار کشی کی کہ ہر ایک کی زبان پر مفسر اور مومنہ کے اسکینڈل کی کہانی تھی۔ لوگ زینب کی طلاق اور مومنہ کے چٹخارے دار لو افیئر کو ڈسکس کر کے کافی حظ اٹھا رہے تھے، اور یہ زبان کا چسکا ہی ہوتا ہے جو کسی کی برسوں کمائی عزت کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ زینب کے اوپری پوزیشن میں تو مانو کسی مرگ کا سماں تھا۔ وہ ماں بیٹیاں باہر کی دنیا سے لاعلم اپنے غموں میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ اس پر مستضاد مومنہ اور ہمنہ کا گھر سے باہر نکلنا بھی بند تھا۔ اس نے فلک کو فون کر کے اپنے ساتھ گزری قیامت بتائی۔ فلک کو پہلے ہی سنگن مل چکی تھی، وہ سہیلی کے دکھ پر بے حد مغموم تھی۔ اس نے اس بات کو انیسہ کی پھیلائی افواہ سمجھا تھا، پر جب مومنہ نے ساری بات کھل کر بتائی تو وہ طلاق اور اس کے وجوہات پر انگشتے بدندہ رہ گئی۔ مومنہ اور مفسر کے جھوٹے لو افیئر کی کہانی نے زینب کو اس کھائی میں گرا دیا تھا۔ فلک کو رہ رہ کر عزیر اور اس کی بہن پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ اسے افسوس ہوا کہ عزیر کی بہن کو سالگرہ پر کیوں بلایا گیا، لیکن اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ وہ اپنی سہیلی کو صرف تسلی ہی دے سکتی تھی، مگر دن بدن بدنامی کا داغ پھیلتا ہی جا رہا تھا۔ فلک کی امی تک بات پہنچ گئی تھی۔ اسے پہلے کہ وہ زینب یا مومنہ کے بارے میں بدگمان ہوتیں، فلک نے ان کو سچ بتا دیا۔ وہ نرم دل اور خدا خوفی رکھنے والی عورت تھی، سو دل سے زینب پر بیتی قیامت محسوس کر کے افسردہ ہو گئی۔ مفسر اور اس کی والدہ اور بہن اپنے نئے گھر کی
فنشنگ کروانے میں مصروف تھے۔ ان کو کسی گردش کرتی خبر سے کوئی آگاہی نہ تھی۔ اس کے باوجود مفسر نے لوگوں کے رویے نوٹ کر لیے تھے۔ وہ اپنے گیٹ پر کھڑا ہوتا یا کرسی رکھ کر باہر بیٹھتا تو پڑوس والے ذومعنی انداز میں ایک دوسرے سے کچھ ڈسکس کر کے ہنستے۔ بعض منچلوں نے تو اسے دبے لفظوں لڑکی کامیابی سے بچانے کی مبارکباد بھی دی۔ مفسر ایک دم جذبات میں آ گیا اور ان پر ہاتھ اٹھا لیا، جس پر انہوں نے کھل کر مفسر کو مومنہ سے عشق لڑانے پر باتیں سنائی تھیں۔ مفسر ان کی باتوں پر حیران ہوا۔ اسے لوگوں کی ذہنیت پر افسوس ہونے لگا۔ پھر ایک دن عزیر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مفسر اپنی گاڑی کا دروازہ کھول ہی رہا تھا کہ عزیر نے آ کر اسے بند کر دیا۔ بہت اونچا اڑ رہے ہو برادر، وہ عجیب ٹپوری پن سے بولا۔ کیا مطلب؟ مفسر نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ مطلب تو اچھی طرح سمجھتا ہے تو، ہمارے محلے کی لڑکی سے دوستی رکھنے کی تیری ہمت کیسے ہوئی؟ فوراً اس دوستی سے ہاتھ اٹھا لے، ورنہ تجھے اسی سڑک پر اتنا پٹواؤں گا کہ ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی۔ عزیر کی دھمکی پر مفسر کا سر گھوم گیا۔ الو کے پٹھے، چل نکل یہاں سے، ایک فون کروں گا تو تھانے میں ہوگا، جس کا زوردار پنچ عزیر کو دن میں تارے دکھا گیا۔ دیکھ لوں گا، یاد رکھنا، وہ دھمکی دیتا بھاگ کھڑا ہوا۔ مفسر نے پریشانی سے اپنا سر پکڑ لیا۔ اسے ان سب باتوں کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر مومنہ کا نام اس کے نام کے ساتھ کیوں جوڑا جا رہا تھا؟ یہ گتھی بھی ایک دن سلجھ گئی جب فلک نے اسے مومنہ کے ساتھ ہوئی انہونی سے آگاہ کیا۔ ہمارے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ فارحہ اتنی پھرتی سے فوٹو نکال کر زمانے بھر میں تشہیر کر دے گی، بلکہ مومنہ کے بابا کو بھی بھیج دے گی۔ انہوں نے تو مومنہ کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ اس کی امی کو بھی اس بنیاد پر ڈائیورس دے دی۔ فلک کی بات پر مفسر کو جھٹکا لگا۔ کیا مطلب ڈائیورس؟ اس نے حیرت کی زیادتی سے تصدیق چاہی۔ جی مفسر بھائی، حالانکہ اس معصوم کا تو کوئی دوش نہیں، اور آنٹی وہ تو بالکل بے قصور ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کیسی قیامت ٹوٹ پڑی ہے ان لوگوں پر۔ ان کی زندگی ویسے ہی نارمل نہیں تھی، اب تو عذاب بن چکی ہے مفسر بھائی، مومنہ نے دلگیر لہجے میں بتایا۔ مفسر نے ہونٹ بھینچ لیے، لیکن اس کے والد کو ایسا انتہائی قدم اٹھاتے سوچنا چاہیے تھا۔ اسے اپنی بیٹیوں پر اعتبار کیوں نہیں؟ مفسر نے اچنبھے سے سوال کیا۔ دوسری بیوی نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے، وہ اسی کے کہے پر چلتے ہیں۔ مومنہ کی بڑی بہنوں کی شادیاں ان حالات میں بھی اچھے گھرانوں میں ہو گئیں۔ وہ عورت یہ بات ہضم نہیں کر سکی، اسی لیے اس نے مومنہ کو آپ کے ساتھ بدنام کیا ہے اور آنٹی کو ڈائیورس دلوائی ہے کہ مومنہ اور اس کی چھوٹی بہن کی اب کسی اچھی فیملی میں شادی نہ ہو سکے۔ فلک نے سلگ کر کہا تو مفسر نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کوئی عورت اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے فلک؟ وہ ہے مفسر بھائی، ظالم بھی اور مکار بھی، فلک نے تلخی سے کہا۔ مفسر افسوس میں ڈوب گیا۔ وہ کامنی سی لڑکی اس کی ایک غلطی کی وجہ سے کن عذابوں کی زد میں تھی۔ اس کا ایک گفٹ ایسی تباہی مچا سکتا ہے، اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ میں اس ظالم شخص کے پاس جا کر یہ بات کلیئر کروں گا کہ یہ پیپر کی اڑائی افواہ ہے، میرا مومنہ سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، مفسر نے کہا۔ تو فلک نے نفی میں سر ہلایا۔ انکل آپ کی بات پر کبھی یقین نہیں کریں گے، وہ انیسہ آنٹی کی آنکھوں سے دیکھتے اور انہی کے کانوں سے سنتے ہیں، پھر مومنہ کو اس الزام سے کیسے نکالا جائے؟ مفسر نے متفکر ہو کر پوچھا۔ اسے اس حسین اور اکھڑ-سی لڑکی کے لیے دل میں اداس محسوس ہوا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے مفسر بھائی۔ فلک ایک سانس بھر کر کھڑی ہوئی۔ اچھا رودابہ میں چلتی ہوں، اس نے خاموش بیٹھی رودابہ سے کہا، جو مومنہ کے بارے میں اتنے انکشافات سن کر حیرت میں تھی۔ اوکے فلک، رودابہ اسے گیٹ تک چھوڑنے گئی، پھر واپس آ کر بھائی کے پاس آ بیٹھی۔ مفسر بھائی، آپ کا جب کوئی قصور ہی نہیں تو آپ کو یہ بات کلیئر کرنی چاہیے۔ مومنہ ایک شریف لڑکی ہے، اس کے متعلق ایسے ریومرز پھیل گئے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے نا؟ پھر اس کی مدر کو بھی ڈائیورس مل گئی۔ اتنی سی بات پر اتنا بڑا ری ایکشن، میں تو سن کر ہی حیران ہوں۔ رودابہ واقعی عجیب سی حیرانگی کا شکار تھی۔ کیسے کیسے لوگ ہیں اس دنیا میں، ہمارے پاپا تو ایسے نہیں تھے، توبہ! پھر اس نے جھرجھری سی لی، جبکہ مفسر گہرے افسوس میں گھرا کچھ سوچ رہا تھا۔
زینب کے ساتھ جیسے اندروناک حادثہ ہو گیا تھا۔ وہ سانس لیتی تھی پر مر چکی تھی۔ مستقبل کی تاریکی اس کی آنکھوں میں خوف بن کر بیٹھ گئی۔ اس کے داماد اور بیٹیاں اس خبر پر ہراساں ہو کر دوڑے آئے تھے۔ دامادوں نے سسر سے اس عمر میں بیوی کے ساتھ زیادتی کا سوال کیا تو ہاشم نے انہیں جھاڑ کر رکھ دیا۔ اس نے اس معاملے کو ذاتی معاملہ کہہ کر انہیں بے عزت کر کے رکھ دیا۔ ایسے شخص سے مزید کیا کہا جا سکتا تھا؟ دونوں گیٹ سے نکل کر گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے اور اپنی بیویوں کو ملاقات سے فارغ ہو کر کار میں آ کر بیٹھنے کا کہہ دیا۔ جھوپڑی پوشن میں ماں کے گلے لگ کر یوں رو رہی تھی گویا کوئی میت ہو گئی ہو۔ مومنہ اور ہمنہ تو اپنے حصے کے آنسو بہا کر بالکل خشک ہو چکی تھیں۔ حالات کی ستم ظریفی نے ان دونوں کو پتھر کے مجسموں میں بدل دیا۔ ان 3-4 دنوں کے درمیان پھوپھیاں، مامیاں اور آس پڑوس کی عورتیں ان کے جلے پر ہمدردی کا نمک چھڑکنے آتی رہیں۔ زینب کی طلاق پر افسوسناک تبصرے اور مصنوعی دلجوئی کے ساتھ پڑوس کی عورتیں دبے لفظوں میں مومنہ اور مفسر کے چھپے تعلق کا قصہ بھی چھیڑ دیتیں۔ زینب بہت اذیت میں تھی اور اسے مزید اذیت پہنچائی جا رہی تھی۔ مومنہ نے اب دروازے پر آنے والیوں کے لیے دروازہ کھولنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ یسریٰ اور کشف بے بسی سے بوجھل دل لیے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئیں۔ ان کے ہاتھ میں ہمدردی اور افسوس کے سوا کچھ نہ تھا اور بابا نے مل کر ان کی خوشیوں کو ملیا میٹ کرنے کی اچھی پلاننگ بنائی تھی۔ چھوٹی بہنیں گھر بیٹھے بے آسرا اور بدنام ہو گئی تھیں۔ سچ ہے، بعض لوگوں کی رسی بہت دراز ہوتی ہے جو من چاہے کرتے پھرتے ہیں۔ انیسہ بھی ان میں سے ہی ایک تھی۔ خیر کم تو ہمارا باپ بھی نہیں۔ مرد جب تک خود نہ چاہے اسے کوئی فیصلہ نہیں کروایا جا سکتا۔ کشف نے آہ بھر کر سوچا تھا۔ ابھی ان دونوں کو گئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ یکایک آوازوں کا شور نیچے سے اٹھا۔ مومنہ اور ہمنہ نے گھبرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ زینب ابھی ابھی رو رو کر سوئی تھی۔ دونوں آہستگی سے اٹھ کر صحن کی طرف آئیں اور منڈیر سے نیچے جھانکا۔ نیچے والے صحن میں ہاشم اور مفسر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے اور ہاشم اس پر حسبِ توفیق چلا رہا تھا۔ ساتھ میں انیسہ بیگم بھی اپنا حصہ ڈال رہی تھیں۔ اس گھر کی لڑکی پر آنکھ رکھنے کی تمہاری جرأت کیسے ہوئی لڑکے؟ یہ اپنے تحفے تحائف جا کر بازاری عورتوں میں بانٹا کرو، پڑوس کی لڑکیوں کو کس حساب میں دیتے ہو؟ وہ پیٹھ پر ہاتھ باندھ کر مفسر کو گھورتے ہوئے بولا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے تو اسے سوٹ دے کر صرف اپنا ایک ایکسکیوز کیا تھا۔ ہماری وجہ سے 2 دفعہ ان کے کپڑوں کو نقصان ہوا۔ مفسر بہت تحمل سے بولا۔ وہ اپنے گیٹ سے نکل رہا تھا کہ حیان نے اسے اپنے بابا کا پیغام دیا، وہ اسے بلا رہے ہیں۔ مفسر بنا جھجکے چلا آیا۔ وہ بھی چاہتا تھا کہ مومنہ کے بابا کے سامنے اپنی پوزیشن کلیئر کر دے تاکہ مومنہ کے دامن سے بدنامی کے چھینٹے تو صاف ہوں، مگر ہاشم کوئی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ وہ مسلسل الزام پر الزام لگائے جا رہا تھا۔ یہ توجیہات کسی اور کو دینا برخوردار۔ مجھے پتہ ہے اس کے پیچھے تمہارا کیا مقصد ہے۔ تم جیسے لڑکوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ ہاشم نے تنفر سے کہا۔ دیکھیے انکل، میرے کردار تک مت آئیے۔ مفسر کا ٹیمپر لوز ہونے لگا۔ اچھا، بہت خوب، اپنی حرکتیں دیکھو پھر غیرت دکھاؤ۔ اس محلے میں چند مہینوں کے لیے آ کر اپنا وقت رنگین بناتے رہے ہو۔ مستقل رہائش ہوتی تو عزت کا خیال ہوتا نا۔ نہ جانے کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے؟ اس بار ہاشم حقارت سے بھرے لہجے میں زب نہ رکھ سکے۔ ہم خاندانی لوگ ہیں ہاشم انصاری، کوئی گرے پڑے نہیں۔ آپ اپنے اندر جھانکیں، کتنے غیرت مند ہیں آپ۔ میں کسی کے ذاتی معاملے میں دخل نہیں دیتا، لیکن آپ نے مجھے کہنے کے لیے مجبور کیا۔ 2 بیویوں میں مساوات آپ کو کرنی نہیں آئی۔ اوپر بھی آپ کی اپنی سگی اولادیں رہتی ہیں جس سے آپ قطعی بے پرواہ ہیں۔ اس وقت آپ کی نام نہاد غیرت کہاں مر جاتی ہے جب آپ اپنی بیٹیوں سے مزدوروں والے کام لیتے ہیں؟ کبھی وہ چھتوں سے بھاری سامان نیچے لا رہی ہوتی ہیں، کبھی شیڈ پر چڑھ کر جھاڑو لگا رہی ہوتی ہیں۔ اپنی ذاتی گاڑیوں کے ہوتے وہ ایک کرائے کی بسوں ٹیکسیوں میں دھکے کھاتی ہیں یا میرج ہال سے آدھی رات کو واپس آنے کے لیے پڑوسیوں کی گاڑی میں بیٹھ کر گھر آتی ہیں۔ آپ تو اپنی بیٹیوں کو سڑک پر کھڑا چھوڑ کر اپنی فیملی کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ مفسر نے بگڑے تیوروں سے سچائی بیان کی تو ہاشم کو گویا آگ کے شعلے چھو گئے۔ تم ناہنجار لڑکے،
کہاں سے منہ اٹھا کر مجھ پر تنقید کرنے چلے آئے ہو؟ میری اولاد، میری مرضی، انہیں جیسا بھی رکھوں، تمہیں کیوں ہمدردی کے مروڑ اٹھ رہے ہیں؟ وہ غصے سے چلائے۔ یہ اس لڑکے کا قصور کم اوپر والیوں کا زیادہ ہے۔ غیر مردوں کی ہمدردیاں لینا اس عورت اور اس کی بیٹیوں کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ پہلے شہزاد ہمدردی میں رشتہ لے کر ٹپک پڑا، پھر ڈاکٹر اور اس کی بیٹے کو زینب نے اپنا ہمدرد بنایا اور اپنی دوسری بیٹی کو ٹھکانے لگا دیا۔ اب یہ تیسرا ہمدرد سامنے آیا ہے جسے یہ مومنہ بی بی فلک کے گھر کے بہانے جا کر روز ملتی ہے، فون پر باتیں کرتی ہے، تحائف لیتی ہے۔ جب گھر کی لڑکیاں ہی بے دید ہوں تو غیروں سے کیا کہیں؟ انیسہ نے زہر بھرے لہجے میں شعلوں کو ہوا دی تو ہاشم کا بی پی آسمان کو چھونے لگا، جبکہ مفسر کا ان الزامات اور خود کو دیے گئے لقب پر ہی سر گھوم گیا۔ یہ عورت جس طرح ہاشم کو جھوٹے قصے سنا رہی تھی اور جس طرح وہ چراغ پا ہو رہا تھا، یہ سب مفسر کی برداشت سے باہر تھا۔ اس نے گیٹ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ رکو لڑکے، تم کہاں جا رہے ہو؟ واپس آؤ، ہاشم نے اسے فوراً پکارا۔ وہ بادلِ خواستہ پیچھے پلٹا۔ فرمائیے؟ ٹھہرو ادھر، بیگم تم گھنٹی بجاؤ، بلاؤ اس مومنہ کی بچی کو نیچے، آج ہی اس کا حساب ہوگا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا تو مشال نے فوراً گھنٹی بجائی۔ مومنہ اور ہمنہ جو اوپر چھپ کر ان کی باتیں سن رہی تھیں، کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئیں۔ جاؤ، اپی تمہیں بلایا ہے، ہمنہ نے خوفزدہ آواز میں کہا۔ مومنہ ناچار اٹھی اور کانپتی ٹانگوں سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی اور مفسر سے نظریں چراتی ہاشم کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بہت نام روشن کر رہی ہو میرا، وہ مومنہ کو سامنے دیکھ کر پھنکارا۔ اس کو کہاں باپ کی عزت کا خیال ہے؟ جتنی مٹی پلید کر سکتی ہے کر رہی ہے۔ میں آپ کو کہتی تھی یہ شروع سے ہی حد درجہ ڈھیٹ اور بدتمیز ہے۔ دیکھ لیا آپ نے، انڈے سے پھوٹنے کی دیر تھی اور اس نے چکر چلانے شروع کر دیے، سارے محلے میں بدنام کر کے رکھ دیا ہے ہمیں۔ لوگ اس کے کرتوتوں کی تصویریں کھینچ کھینچ کر بھیج رہے ہیں، ہم پر لعنت ملامت کر رہے ہیں۔ انیسہ نے پھر تیر چھوڑے جو عین نشانے پر لگے۔ ہاشم جارحانہ مومنہ کی طرف بڑھا اور اس کی پیٹھ پر پیر در پیر تھپڑ مارے۔ بہت شوق ہے عاشق اور عاشقی کے کھیل کھیلنے کا، بہت شوق ہے، ابھی نکالتا ہوں یہ خناس۔ ہاشم نے مومنہ کے بال پکڑ کر جھٹکا دیا، وہ بلبلا اٹھی۔ مفسر کی موجودگی میں یہ ذلت کے خیال سے وہ زمین میں گڑنے لگی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ آپ ایک پڑھے لکھے باشعور شخص ہو کر اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ مفسر اس بار خود کو روک نہیں پایا اور قریب آ کر بولا۔ لو جی، ہمدرد بول پڑا۔ انیسہ طنزیہ ہنسی۔ یہ میری بیٹی ہے اور میں اسے کس طرح کا رویہ رکھوں؟ تم کون ہوتے ہو مجھے سمجھانے والے؟ وہ مفسر پر چڑھ دوڑا۔ ہمدرد ہے، آپ کو معلوم نہیں؟ انیسہ نے پھر شوشہ چھوڑا۔ اتنی ہمدردی ہے تو اسے لے جاؤ اپنے ساتھ، مجھے نہیں چاہیے یہ بدنامی کی ٹوکری۔ ہاشم نے طیش میں آ کر مومنہ کو دھکا دیا تو وہ لڑکھڑا کر مفسر کی جانب جا گری۔ او گاڈ! مفسر نے فوراً سے اسے جھک کر کندھوں سے اوپر اٹھایا۔ مومنہ کے گھٹنے اور ہاتھ زمین سے رگڑ کر چھل گئے تھے۔ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ افسوس سے اسے روتے ہوئے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ دیکھ رہے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے، اب اور کیا ثبوت سامنے آئیں؟ پرائے لڑکے کی باہوں میں کھڑی ہے۔ انیسہ نے زہر میں بجھا آخری تیر پھینکا۔ یہ میری برداشت سے بہت زیادہ ہے، ابھی مولوی بلوا کر اس کا نکاح اس لڑکے سے پڑھوا کر اسے یہاں سے دفان کرتا ہوں۔ ہاشم غصے سے کانپتے ہاتھوں سے فون پر نمبر ملانے لگا۔ مفسر اور مومنہ نے بیک وقت چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ آپ یہاں سے چلے جائیں مفسر، وہ گھبرا کر بولی۔ مفسر نے اس روتی ہوئی خوفزدہ لڑکی کو دیکھا اور سوچ میں پڑ گیا۔ ارے ہاشم، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جانے دیں اس لڑکے کو، نہ جانے کہاں سے آیا ہے، کس خاندان کا ہے، اسے لڑکی کیوں تھما رہے ہیں؟ انیسہ بیگم گھبرا کر ہاشم سے بولی۔ چپ رہو بیگم، مجھے یہ بے دید لڑکی آج ہی اپنے گھر سے نکالنی ہے۔ ہاشم نے انیسہ کو جھڑک دیا۔ نکاح کوئی کھیل نہیں ہے جو آپ کھڑے کھڑے کھیل رہے ہیں مسٹر ہاشم، مفسر نے سر پھیرے شخص کو کوفت سے دیکھ کر کہا۔ عشق کا کھیل کھیلنا تم جیسوں کے لیے آسان ہے، نکاح کرنا مشکل ہے۔ بہت خوب، ہاشم نے طنزی انداز میں کہا۔ آپ بنا سوچے سمجھے الزام لگا رہے ہیں۔ مفسر زج ہوا۔ تمہارے نام سے میری لڑکی بدنام ہوئی ہے،
تمہیں ہی اس کا ازالہ کرنا ہوگا۔ ہاشم نے ضدی پن سے کہا، اور اگر میں یہ نکاح نہ کروں تو؟ مفسر نے دونوں بازو سینے پر باندھ کر اطمینان سے پوچھا۔ تب بھی مجھے اسے اپنے گھر میں نہیں رکھنا۔ یہ بدنامی کا طوق مجھے اپنے گلے سے اتار پھینکنا ہے، چاہے یہ ساری زندگی سڑک پر گزارے، لیکن اس گھر کے دروازے اس کے لیے بند ہیں۔ ہاشم نے بھی اطمینان سے کہا۔ مفسر نے چونک کر اس پتھر دل شخص کو دیکھا۔ اس کے مشاہدے میں ہاشم جیسا کوئی باپ نہیں تھا جو سنگ دلی کی انتہا پر ہو۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس نکاح کے بعد آپ بھول جائیے گا کہ یہ آپ کی بیٹی ہے، کیونکہ آپ جیسے شکی القلب شخص سے مجھے آئندہ کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد مفسر نے ہموار لہجے میں کہا تو ایک طنزیہ مسکراہٹ ہاشم کے لبوں پر آئی۔ بے فکر رہو، نکاح کے بعد اس سے تعلق رکھنا تو دور کی بات ہے، تم یہ پڑوس بھی چھوڑ کر اسے کہیں اور لے جاؤ تو مجھے زیادہ بہتر محسوس ہوگا۔ ہاشم کی بات پر مفسر نے اسے افسوس سے دیکھا۔ ایک دن آپ بہت پچھتائیں گے۔ اچھا، دیکھیں گے، اس نے اسی طنزیہ مسکراہٹ سے جواب دیا۔ اف خدایا، میرا سارا پلان مٹی میں مل رہا ہے۔ یہ اتنے اچھے گھر کا لڑکا مومنہ سے نکاح کر لے گا، یہ چڑیلوی بنگلوں میں عیش کرے گی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انیسہ نے ماتھے پر ہاتھ مارا، پھر ایک دم مفسر کی طرف بڑھی۔ جاؤ لڑکے، جہاں سے آئے ہو چلے جاؤ، پھر اپنا چہرہ ہمیں نہ دکھانا، چلو شاباش نکلو۔ وہ مفسر کا بازو پکڑ کر گیٹ کی طرف کھینچنے لگی، لیکن اب ایک اچھے خاصے مرد کو 1 انچ نہ ہلا سکی۔ چھوڑو اسے انیسہ، یہ اب مومنہ کے ساتھ ہی باہر جائے گا، ہاشم نے گرجدار آواز میں کہا تو انیسہ کو ناچار مفسر کا بازو چھوڑنا پڑا۔ یہ تو بالکل ہی پاگل ہو گئے ہیں، لیکن یہ لڑکا بھی بہت ڈھیٹ ہے، نکاح کرنے کو تیار کھڑا ہے، انیسہ نے کلس کر سوچا۔ کچھ ہی دیر میں مولوی ایک اور مرد کے ساتھ رجسٹر تھامے گھر میں داخل ہوا۔ مولوی صاحب، ان دونوں کا نکاح پڑھوائیں، ہاشم نے مولوی سے کہا۔ بابا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مومنہ کی ہوائیں اڑنے لگیں۔ چپ رہو لڑکی، مشال جا کر حیان کو بلاؤ، کہاں ہے یہ لڑکا؟ انیسہ، چادر ڈالو اس کے سر پر، وہ سرد لہجے میں بولے۔ انیسہ بیگم جلتی کلستی کہیں سے چادر لے آئیں۔ مفسر کرسی پر بیٹھ چکا تھا، مومنہ کو بھی کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ مومنہ نے مدد طلب نظروں سے اوپر دیکھا، جہاں ہمنا دیوار کی جالیوں سے لگی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور غیر یقینی کیفیت مومنہ محسوس کر سکتی تھی۔ امی، مومنہ کراہی۔ مولوی صاحب، نکاح پڑھوائیے، ہاشم نے پھر کہا۔ مولوی صاحب نے سچویشن سے خائف ہو کر گلا کھنکارا اور رجسٹر کھولا۔ مومنہ ہاشم، روبرو این گواہوں کے شریعت محمدی پر مفسر راشد ولد راشد کا نکاح آپ سے کیا جاتا ہے، آپ نے قبول کیا؟ مومنہ کے حلق میں گولا سا پھنسا، جسے دھکیل کر اس نے جی ہاں کہا تھا۔ 3 بار ہاں کہنے کے بعد اس کی سانسیں رکنے لگیں۔ مفسر نکاح کے بعد ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور مومنہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اٹھایا۔ آپی، ہمنا سے ضبط نہ ہو سکا اور وہ سیڑھیاں اتر کر مومنہ سے لپٹ گئی۔ لو، اب نئے ڈرامے شروع ہو گئے، انیسہ نے جلے دل سے کہا۔ آپی، امی سے مل لو پلیز، اوپر آؤ، ہمنا نے مومنہ سے کہہ کر ملتجی نظروں سے مفسر کو دیکھا۔ جائیں مومنہ، مفسر نے فوراً اجازت دی۔ اے بی بی، اب یہ ڈرامے چھوڑو اور جلدی نکلو یہاں سے۔ سنا نہیں باپ نے کیا کہا ہے؟ آج کے بعد دوبارہ ادھر نظر نہیں آنا۔ ان دونوں کو سیڑھیوں کی طرف بڑھتا دیکھ کر انیسہ چیخی۔ مجھے اپنی امی سے ملنا ہے، مومنہ بھی چیخی۔ نکلو فوراً میرے گھر سے، ورنہ اس عورت کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، ہاشم نے تنفر سے کہا تو مومنہ کے بڑھتے قدم رک گئے۔ اس وقت چلو مومنہ، بعد میں مل لیں گے، مفسر نے رسانت سے کہا۔ امی، مومنہ نے کرب سے سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ سنا نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فوراً نکلو یہاں سے۔ انیسہ جذباتی ہو کر مومنہ کے پاس آئی اور اس کا بازو دبوچ لیا۔ ایکسکیوز می، اب یہ میری بیوی ہے، آپ کے پرشدہ حقوق اس پر ختم ہو چکے ہیں، اس لیے اسے سوچ سمجھ کر ہاتھ لگائیں، مفسر درستی سے بولا تو انیسہ نے مومنہ کا بازو چھوڑ دیا۔ ہاں بھئی، لے جاؤ اپنی بیوی کو، بڑا تاج پہنا ہے نکاح کر کے، وہ اپنی جیب مٹانے کو طنزیہ ہنسی۔ مفسر نے استحقاق سے مومنہ کا ہاتھ تھاما، اسے لے کر لمبے لمبے ٹک بھرتا ہاشم کے گھر سے نکل آیا۔